شروع کریں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین وصحبہ المنتجبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا السلام علیکم یا امیر المومنین یا علی مولا السلام علیکم یا ابا محمد الحسن السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی السلام علیکم یا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری السلام علیکم یا حضرت سید میرا حسین زنجانی بر صغیر میں اولیاء اللہ کے امام ہم سب ادنا لوگوں کے ٹیچر رہبر شیخ علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب لکھی۔ کتاب کے آغاز میں داتا صاحب فرماتے ہیں، میں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں استخارہ کیا۔ فرماتے ہیں استخارے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا۔ ہم بارگاہ رب العزت میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تمام انبیاء کرام کا واسطہ پیش کرتے ہیں، اولیاء کاملین کا واسطہ پیش کرتے ہیں، بالخصوص حضور داتا صاحب کا واسطہ پیش کرتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا سننا سنانا نفع بخش ہو، آمین یا رب العالمین۔ داتا صاحب فرماتے ہیں سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ خالصتاً رب تعالیٰ کی رضا کے لیے سنتا ہے، اور جو بولتا ہے وہ کبھی رب کی رضا کے لیے بولتا ہے اور کبھی اپنے نفس ہی کو راضی کر رہا ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں میرا بولنا ہم سب کا یہاں پر سننا پروردگار آپ کی رضا کے لیے ہو، ہمارے نفس کو راضی نہ کرے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل اور کرم کہ ایک دفعہ پھر ہم کشف المحجوب کے اس ریڈنگ سیشن کو ریزیوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک بڑا ٹیسٹنگ ٹائم ہے، چیلنجنگ ٹائم ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کا فضل اور کرم طلب کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جو کہ رحمت للعالمین ہیں، ان کے صدقے اس بنی نوع انسان کے اوپر رحمت کا معاملہ ہو، اور یہ جو آزمائش ہے، یہ جو ایک ہیومن کرائسس ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ جو پینڈیمک ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے چھٹکارا عطا فرمائے، اور خاص طور پہ وہ تمام ڈاکٹرز جو کہ فرنٹ لائن کے اوپر انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے، ان کو پروٹیکٹ کرے، اور جتنے مریض ہیں ان کو امام علی زین العابدین کے صدقے شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور باقی ہم سب جتنے لوگ ہیں جو پروٹیکٹڈ ہیں، اللہ ہمیں ہماری حفاظت فرمائے اور جلد از جلد کل بنی نوع انسانیت کے اوپر اپنا فضل و کرم کا معاملہ فرمائے۔ ہم کشف المحجوب پڑھ رہے تھے، اور جب یہ ریڈنگ ہم نے پاز کی تو معرفت کا چیپٹر جو تھا وہ ہم پڑھ رہے تھے، اور معرفت کا یہ جو چیپٹر ہے اس میں داتا صاحب، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ کتاب کے 4 حصے ہیں، تو یہ آخری حصہ ہے، اور داتا صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ میں
کچھ پردوں سے پردے ہٹاؤں گا. تو معرفت وہ پہلا کانسیپٹ تھا جس کو داتا صاحب نے یوز کرتے ہوئے پردہ ہٹایا ہے اور معرفت کے بارے میں گفتگو کی ہے. اگر اس چیپٹر کا ہم تھوڑا سا اگر ریکیپ کر لیں, معرفت کیا ہے داتا صاحب کے ہاں, تو ایک کامن لیول کے اوپر داتا صاحب ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ رب تعالیٰ کی پہچان معرفت ہے. رب تعالیٰ کو پہچاننا, رب تعالیٰ کو اس کی صفات کمال کے ساتھ جو اس کی پرفیکٹ ایٹریبیوٹس ہیں ان کی پہچان ہو جانا. اب رب کی جو پہچان ہے اس میں انسان کے درجے پر دو طرح کے لیولز ہو سکتے ہیں. ایک انسان خود کوشش کرے اور کوئی سبب اختیار کرے, کوئی گیجٹ, کوئی انسٹرومنٹ استعمال کرے اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کرے. اور دوسرا راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت خود اپنا فضل فرمائیں, اپنا کرم فرمائیں اور جو بھی سیکر ہے اس کو وہ اپنی معرفت عطا کریں. داتا صاحب کے ہاں وہ جو ہیومن انڈیور ہے, وہ جو ہیومن وینچر ہے, وہ ایک طلب تو ہو سکتی ہے, وہ ایک جرنی تو ہو سکتی ہے, مگر وہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کو رب تعالیٰ کی معرفت ملے گی. رب تعالیٰ کی معرفت رب تعالیٰ ہی کے عمل اور فضل سے ملے گی. تو یہ اس چیپٹر کا بنیادی ایک تھیم ہے کہ وہ تمام انسٹرومنٹس, تمام گیجٹس, وہ تمام ہیومن انڈیورز, ہیومن ایفرٹس جن کی مدد سے انسان رب تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اگر اللہ کا فضل نہ ہو, اللہ کا کرم نہ ہو, تو وہ تمام ہیومن وینچرز, ایفرٹس وہ ناکافی ہیں اور معرفت کے لیے سازگار نہیں ہیں. اللہ اپنی پہچان کبھی بھی آپ کو عطا نہیں کریں گے اگر اللہ نہیں چاہیں گے. تو یہ اس چیپٹر کا بنیادی تھیم ہے. اب داتا صاحب اس چیپٹر کا جب آغاز کرتے ہیں تو داتا صاحب دو لیولز پہ معرفت کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. داتا صاحب کہتے ہیں معرفت دو طرح کی ہے, معرفت حالی اور معرفت قالی. جو معرفت قالی ہے وہ قول سے یعنی ٹیکسٹ بیسڈ معرفت, آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں اور اس کی مدد سے یا کوئی نالج حاصل کر رہے ہیں, اس کی مدد سے آپ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو داتا صاحب کے ہاں اگر آپ کوئی ٹیکسٹ پڑھ لیں گے تو آپ کو ایک ایسٹیمیشن یا کوئی اندازہ یا کوئی تخمینہ آپ لگا پائیں گے, مگر آپ کو ریالٹی نہیں ملے گی. جو معرفت حالی ہے وہ ریئل معرفت ہے, وہ ایکسپیرینشل معرفت ہے جو کہ اللہ اپنے فضل سے اتارتا ہے. اور جب بھی معرفت کی اولیاء اللہ کے ہاں بات ہو رہی ہے تو حال بیسڈ معرفت کی بات ہو رہی ہے. وہ ایک اسپریچول سٹیٹ ہے, وہ ایک اسپریچول ایکسپیرینس ہے جو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. تو یہ داتا صاحب آغاز میں ہی ہمیں سمجھا دیتے ہیں کہ نالج اور ایکسپیرینس میں فرق ہے, اور جو معرفت ہے اصل میں وہ ایکسپیرینشل ہے. اور جب وہ ایکسپیرینشل ہے تو وہ آپ کو سٹیٹ عطا کرتی ہے, ایک اسٹیشن کی بجائے, مقام کی بجائے وہ آپ کو سٹیٹ کو عطا کرتی ہے, کیفیت عطا کرتی ہے, اور اس کیفیت میں آپ رب تعالیٰ کی قربت جو ہے اس کو محسوس کرتے ہیں. اس چیپٹر میں داتا صاحب نے 4 بڑی باتیں کی ہیں. کیا معرفت عقل سے ملتی ہے؟ یہ انسانی پہلا وینچر ہوتا ہے, ایک پہلا انڈیور ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ جی میں عقل کے ذریعے معرفت کو حاصل کروں. پھر داتا صاحب نے کہا کیا معرفت استدلال سے ملتی ہے, کہ لاجیکل ریزننگ سے ملتی ہے؟ تو یہ دوسرا ذریعہ ہے جس کے مدد سے انسان یہ کہتا ہے کہ میں معرفت حاصل کروں. تیسرا داتا صاحب فرماتے ہیں کیا معرفت الہام ہے, وہ کیفیات, وہ خیالات جو خود بخود انسان کو حاصل ہوتے ہیں, تو ایٹ ٹائمز انسان ان خیالات کو بھی معرفت کا ذریعہ سمجھتا ہے, الہام کو معرفت کا ذریعہ سمجھتا ہے. کیا معرفت علم ضروری ہے؟ علم ضروری وہ انیٹ نالج جو اللہ تعالیٰ نے بندے کی فطرت میں رکھا ہوا ہے, اور وہ ایسا نالج ہے جو کہ آپ ان لرن نہیں کر سکتے, وہ جب اللہ آپ کو دے دیتے ہیں تو وہ آپ کے پاس ہوتا ہے. تو داتا صاحب 4 باتیں کر رہے ہیں. کیا معرفت عقل سے ملتی ہے؟ داتا صاحب کہتے ہیں نہیں. اور داتا صاحب نے 9 کرٹیسزمز کیے ہیں عقل کے اوپر, کہ وہ عقل کے اندر 9 ایسی باتیں ہیں, 9 ایسے نقص ہیں, 9 ایسی شارٹ کمنگز ہیں جن کی مدد سے
عقل معرفت تک رسائی نہیں دیتی. پھر معرفت کیا استدلال اور لاجیکل ریزننگ سے ملتی ہے؟ تو اس پر بھی داتا صاحب نے اپنے کرٹیسزمز دیے ہیں, ایگزامپلز بھی دیے ہیں. اور ایک جو مجھے ایگزامپل یاد بھی آتی ہے کہ داتا صاحب نے کہا اگر لاجیکل ریزننگ سے ملتی ہوتی تو ابو جہل سب سے بڑا عارف ہوتا, کیونکہ اس کے سامنے سب سے بڑا آرگومنٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی, لیکن ابو جہل نے لاجیکل ریزننگ سے معرفت کو اختیار نہیں کیا. تو نہ معرفت عقل سے ملتی ہے, نہ معرفت استدلال سے ملتی ہے. پھر معرفت کیا الہام سے ملتی ہے؟ تو داتا صاحب نے اس پر بھی طویل گفتگو کی ہے, لیکن ان کا جو میجر آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ الہام جو ہے وہ ایک کچی سڑک ہے. 10 بندے ہیں, ان کو 10 مختلف طرح کے الہام ہو رہے ہوتے ہیں, اور وہ کانٹراڈکٹری کلیمز کے ساتھ آتے ہیں. کوئی کہتا ہے مجھے یہ الہام ہوا ہے, داتا صاحب کے ورڈز میں, مجھے الہام ہوا ہے خدا مکان میں ہے. کوئی کہتا ہے مجھے الہام ہوا ہے خدا لا مکان میں ہے. تو داتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر الہام معرفت کی نیسیسری کنڈیشن ہوتا تو دونوں کو سیم الہام ہونے چاہیے تھے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ہر مذہب کا پیروکار, ہر کلٹ کا پیروکار ڈفرنٹ الہام کے ساتھ آ رہا ہے. تو داتا صاحب نے کہا یہ الہام سے معرفت نہیں ملا کرتی, یہ اللہ کے فضل سے ملا کرتی ہے, اور الہام جو ہے وہ آپ کو نہیں معرفت دے سکتا. اور چوتھے نمبر پر کیا معرفت علم ضروری ہے. علم ضروری انیٹ نالج کو کہتے ہیں. داتا صاحب نے اس پر بھی ڈسکشن کی ہے, اور انیٹ نالج وہ نالج ہے جو آپ کی نیچر میں ہے. تو داتا صاحب کہہ رہے ہیں اگر معرفت انیٹ نالج ہوتا جو آپ کی نیچر میں ہے تو آپ کو یہ نہ کہا جاتا کبھی بھی کہ آپ معرفت اختیار کریں, آپ کو کبھی یہ نہ کہا جاتا کہ معرفت کی طرف آپ جد و جہد کریں, ایفرٹ کریں, کیونکہ وہ تو آلریڈی آپ کے پاس ہوتی. کیونکہ معرفت نیچرل یا انیٹ نالج نہیں ہے, اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ جو ایفرٹ کرے گا, جو طلب شو کرے گا, وہ اس پر فضل کرتا ہے, اور اس طلب کی وجہ سے اللہ رب العزت جو ہیں نیکوں کا زیادہ چانس ہے کہ ان کو معرفت ملے. تو اگر تو سارے انیٹ نالج والے بچے, بڑے, بزرگ وہ معرفت رکھتے تو پھر معرفت کے بارے میں یہ نہ کہا جا رہا ہوتا کہ اس کے پیچھے سٹرگل کرو, کوشش کرو, مجاہدہ کرو. تو داتا صاحب کہہ رہے ہیں یہ انیٹ نالج نہیں ہے, اور اگر انیٹ نالج ہوتا تو پھر یہ شریعت, یہ دوزخ, جنت, ہیومن سٹرگل, یہ ساری باتیں بھی بے معنی ثابت ہو جاتی, کیونکہ وہ آلریڈی آپ کے نیچر میں ہوتی اور آپ جو ہیں صاحب معرفت ہوتے. نے اپنے ان 4 بیسک, نہ معرفت عقل سے ملتی ہے, نہ معرفت لاجیکل ریزننگ سے ملتی ہے, نہ معرفت انیٹ نالج ہے, اور نہ معرفت الہام ہے. یہ جب 4 میجر داتا صاحب نے ڈینٹس کریٹ کیے ہیں ہیومن وینچرز کے اوپر, تو داتا صاحب نے حضرت علی المرتضیٰ کا ایک کال پیش کیا ہے, اور داتا صاحب کے نزدیک معرفت اس طریقے سے ملتی ہے. تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت اللہ تعالیٰ کے نور کی مدد سے حاصل کی. یعنی وہ جو اللہ کا فضل ہے, وہ جو اللہ کی مرسی ہے, اس کو ہم لائٹ کے سمبل سے ڈینوٹ کر رہے ہیں. تو امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ نے کیا فرمایا کہ مجھے رب کی معرفت رب کے نور کی مدد سے ملی, اور میں نے اغیار کا رد, یعنی غیروں کا رد کر دینا, غیروں کو ریجیکٹ کر دینا, وہ بھی اللہ کے نور کی مدد سے کیا. یعنی جب اللہ کی لائٹ اتری تو میں نے یہ ریئلائز کیا کہ ہم سب حادث ہیں, ہم سب نکمے اور ٹیمپرری بینگز ہیں, ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, تو میں نے غیر اللہ کا انکار کر دیا. تو یہ حضرت امیر المومنین کا جو کال داتا صاحب نے یہاں پہ پیش کیا ہے, یہ داتا صاحب کے پورے چیپٹر کا مغز ہے کہ اللہ کا وہ فضل, اللہ کا وہ نور جب اترتا ہے تو معرفت ملتی ہے. اس پورے چیپٹر کے اندر داتا صاحب نے رب العزت کی بڑائی, رب العزت کی برگزیدگی, اس کی بزرگی, اس کی طاقت, اس کی قوت کا اظہار کیا ہے, اور بڑے واشگاف الفاظ میں کیا ہے. اور داتا صاحب نے کہا ہے کہ سبب کو افرم کرنا, کسی بھی سبب کو کہ مجھے اس سبب سے معرفت ملی ہے, وہ عارف کے لیے شرک ہے. کہ عارف کہے کہ اگر یہ میرا مرشد نہ ہوتا مجھے معرفت نہ ملتی, یہ کتاب نہ ہوتی مجھے معرفت نہ ملتی. تو داتا صاحب کا یہ جملہ ہے کہ سبب کا اس بات اگر آپ افرم کر رہے ہیں کہ یہ سبب, اس سبب سے مجھے, اس
ہیومن ایفرٹ سے، اس وینچر سے مجھے معرفت ملی ہے. تو دادا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ایک شرک کی فارم ہے. دادا صاحب کا اپنا جملہ ہے کہ عارف کے لیے سبب کا اس بات شرک ہے. تو دادا صاحب نے پورے چیپٹر میں اللہ رب العزت کی جو طاقت ہے، اللہ رب العزت کے سامنے جو بندوں کی سبمیشن ہونی چاہیے، اس کا اس کے اندر بیان فرمایا ہے. لیکن جب چیپٹر ختم ہوتا ہے تو دادا صاحب نے ایک بہت ہی خوبصورت واقعے کے اوپر اس چیپٹر کا اختتام کیا ہے، اور وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا واقعہ ہے. جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، دادا صاحب فرماتے ہیں کہ معراج سے پہلے اللہ کے نبی یہ کہا کرتے تھے کہ آئی ایم دا موسٹ ایلوکوینٹ آف مین، میں افصح العرب ہوں، عرب و عجم میں میرے سے زیادہ فصیح اور بلیغ، یعنی میرے خطاب کی جو پاور ہے وہ سارے انسانوں سے زیادہ ہے، اور بے شک ایسا ہی ہے. تو دادا صاحب فرماتے ہیں لیکن آقا جو کہ افصح العرب العجم تھے، جب وہ معراج میں حضرت حق سبحانہ تعالیٰ کے پاس رب کی شان کے مطابق ان تجلیات کی کیفیات میں تھے، تو اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا بار الہ تو وہی ہے جو کہ تو ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی حالت خاموشی میں چلے گئے، سائلنس انہوں نے اختیار کر لی. تو دادا صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اللہ کی حمد کی حقیقت پا گئے، اللہ کی معرفت پا گئے. اور اللہ کی حقیقی معرفت یہ ہے کہ ہیومن بینگز کا کوئی ورڈ ایسا نہیں ہے جو اللہ کی حمد کر سکے، جو اللہ کی پاکی بیان کر سکے، جو اللہ کی شان بیان کر سکے. تو دادا صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی معرفت پا کر حالت خاموشی میں چلے گئے تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اے محمد تیری جان کی قسم، تو میری حقیقت پا کر خاموش ہو گیا، لیکن پوری کائنات میری حمد بیان کر رہی ہے. یہ پوری کائنات جو میری حمد بیان کر رہی ہے، اس کی حمد کو میں تیری حمد سمجھوں گا، اور ان کی حمد کو میں تب قبول کروں گا جب یہ تیرا نائب بن کر میری حمد کریں گے. یعنی داتا صاحب نے اس چیپٹر کا اختتام اس بات پہ کیا کہ اگر آپ معرفت کے امیدوار ہیں تو جب تک آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو نہیں اپنائیں گے تو آپ کو معرفت رب نہیں ملے گی. معرفت رب کا کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جو محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر ہو، جو ان کے بغیر کٹ جائے. تو ہمارے مسٹسزم میں بھی جو ماڈرن کچھ کانسیپٹس ہیں، ٹرانسینڈنٹل یونٹی آف ریلیجنز اور اس طرح کے جو دیگر کانسیپٹس ہیں، داتا صاحب کی جو اوپینین ہے وہ اس سے بالکل یکسر مختلف نظر آتی ہے. اور دادا صاحب کے ہاں معرفت رب تعالیٰ کے لیے محمدی ہونا اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنا بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ معرفت کے چیپٹر کا ریکیپ تھا، اور آج ہم ایک بہت ہی بڑا چیپٹر شروع کرنے لگے ہیں، اور یہ چیپٹر اللہ کی توحید سے متعلق ہے. یہ 16th چیپٹر ہے، اور یہ دوسرا پردہ ہے کہ توحید الہی کیا ہے. تو اللہ ہی کی مدد سے صدقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیپٹر کو شروع کرتے ہیں. چیپٹر ہے جی اس بات توحید. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور تمہارا معبود برحق واحد ہے. یہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور بھی دیگر جگہوں پہ معبود برحق واحد ہے. نیز فرمایا تم دو معبود اختیار نہ کرو، بے شک وہ معبود برحق اکیلا ہی ہے. تو دادا صاحب یہاں پہ سورہ اخلاص کو اصل میں ڈینوٹ کر رہے ہیں. قل هو اللہ احد. تو وہ جو احد ہے وہ ونس کا تقاضا کر رہا ہے کہ یہاں پر ڈویلٹی نعوذ باللہ نہیں ہے، وہ ایک ہے. دادا صاحب فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا،
اس نے سوائے توحید الہی کے اور کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو تم مجھے جلا دینا اور پھر میری خاکستر کو پیس کر سرما بنا دینا اور پھر اسے ہوا کے ساتھ کچھ خشکی اور کچھ پانی کی طرف اڑا دینا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تو داسا فرما رہے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کر رہے ہیں کہ پرانے وقتوں میں ایک شخص تھا، وہ صرف اللہ کو ایک مانتا تھا، یعنی اللہ کو اپنا گاڈ مانتا تھا، اور اس کے علاوہ اس نے کوئی اچھی ڈیڈ نہیں کی تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری جو راکھ ہوگی اس کو پیس کر سرما بنا لینا اور پھر کچھ ہوا میں اڑا دینا اور کچھ پانی کی طرف اڑا دینا اور کچھ خشکی میں اڑا دینا، یعنی کچھ میری راکھ لینڈ پر بکھیر دینا، کچھ پانی میں اس کو بہا دینا، کچھ ہوا میں اڑا دینا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ تو داسا فرماتے ہیں پس اللہ تعالیٰ نے ہوا اور پانی کو حکم دیا کہ جو کچھ تم نے اس کی خاکستر میں سے لیا ہے اسے قیامت تک محفوظ رکھو۔ سو قیامت کے روز وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تم نے یہ جو کام کیا تھا تجھے اس پر کس چیز نے ابھارا تھا؟ وہ کہے گا کہ میں سخت گناہ گار تھا، مجھے تیری جناب سے شرم آئی تو میں نے ایسا کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ تو داسا فرما رہے ہیں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوٹ کر رہے تھے کہ ایک ایسا شخص جس نے کوئی پازیٹیو کام نہیں کیا مگر اس کی توحید پکی تھی اور اس درجے پکی تھی کہ وہ اللہ سے خوف زدہ تھا کہ میں نے کوئی اچھا عمل نہیں کیا، اب اللہ نے مجھ سے میں مروں گا تو میری پوچھ کا ٹائم ہے، تو اس نے شرم کے مارے اپنی باڈی کو جلوایا اور اس کو 3 حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کروایا۔ اور اللہ رب العزت جب پوچھیں گے تم نے ایسا کیوں کیا تو وہ کہے گا کہ مجھے تیرے سے شرم آ رہی تھی، آئی نیو دیٹ یو ور آل مائٹی اللہ، یو ور مائی گاڈ، اور میں کوئی اچھا کام کر کے نہیں آ رہا، تو میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں ایک باڈی کی حیثیت میں تیرے سامنے پیش ہوں۔ تو اللہ رب العزت اپنی مرسی سے اس کی یہ بات بھی قبول فرما لیں گے اور اس کو بخش دیں گے، کیونکہ اس کے اندر اللہ کی توحید کی ایکسیپٹنس تھی، وہ توحید کو ماننے والا تھا۔ داسا آگے بڑھتے ہیں، داسا فرماتے ہیں توحید کی حقیقت کسی چیز کے ایک ہونے پر حکم کرنا ہے اور اس کے ایک ہونے کو صحیح طور پر جاننا ہے۔ تو توحید کیا ہے؟ کہ کوئی ریالٹی ہو، کوئی ایسنس ہو، اس کو یہ کہنا کہ یہ ون ہے اور پھر اس کی وننس کی ٹرو انڈرسٹینڈنگ کرنا یہ کس قسم کی ون ہے۔ توحید کسی چیز کو ون کہنا اور اس کی وننس کو ٹرولی انڈرسٹینڈ کرنا۔ داسا فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی ثانی نہیں ہے، نہ افعال میں کوئی مثل و شریک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نعوذ باللہ نہیں ہے۔ اللہ کے فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نہیں ہے۔ تو اللہ ایک ہے، اس کی ذات اور صفات میں کوئی ثانی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات یعنی وہ جو ڈیوائن ایسنس ہے وہ انکمپیریبل ہے، اللہ کی صفات وہ انکمپیریبل ہے۔ اور ایک جو چھوٹی سی بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کی ہر صفت اللہ کی ذاتی صفت ہے، وہ اس کے ایسنس کا پارٹ ہے۔ وہ صفت جو ہے وہ اللہ نے ایکوائر نعوذ باللہ نہیں کی،
یا اللہ نے صفات کو کریٹ نہیں کیا. جو اللہ کی صفات ہیں وہ اللہ کے ساتھ ہیں اور وہ ہمیشہ سے ہیں. اس کی ذات و صفات میں کوئی ثانی نہیں ہے, اس طرح کا کوئی نہیں ہے. نہ افعال میں کوئی مثل و شریک ہے. اور جو اللہ کے ایکشنز ہیں, اللہ اپنے ایکشنز میں, اپنی کنگڈم میں کسی کو شریک نہیں کرتا, اور کوئی اللہ تعالیٰ کے ایکشنز کی طرح کے ایکشن نہیں کر سکتا. جو اللہ ایکشن کرتا ہے ویسے ایکشن کوئی نہیں کر سکتا, نہ کوئی اینجل, نہ کوئی پروفٹ, نہ کوئی سینٹ. جو اللہ کر سکتا ہے اور اللہ کی جو شان ہے. تاسا فرماتے ہیں اللہ ایک ہے, اس کی ذات و صفات میں کوئی ثانی نہیں ہے, نہ افعال میں کوئی مثل و شریک ہے. اور اہل توحید نے اس کو اسی صفت کے ساتھ جانا ہے. تو جو اللہ والے ہیں, جو توحید کو مانتے ہیں, وہ رب تعالیٰ کو اس کی وننس کے ساتھ جانتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی ذات انکمپیریبل, رب تعالیٰ کی صفات انکمپیریبل, رب تعالیٰ کے ایکشنز انکمپیریبل. داسا فرماتے ہیں اور عقل نے ان کو خدا تعالیٰ کی یکتائی اور وحدانیت کی دعوت دی ہے. کیونکہ دا صاحب جب عقل کا ورڈ استعمال کرتے ہیں تو یہ روح کی پراپرٹی ہے, ایک روح کی پراپرٹی ہے. روح کی پراپرٹی کو دادا صاحب کے ہاں عقل کہا جاتا ہے. ایک دماغ کی پراپرٹی بھی ہوتی ہے, دماغ کی پراپرٹی دادا صاحب کے ہاں عقل نہیں ہے. روح کی جو پراپرٹی ہے جو اللہ کی طرف بلاتی ہے وہ اصل میں عقل ہے. تو جو اسپرچول وزڈم ہے وہ ہمیشہ وننس کی طرف بلاتی ہے, اور وہ ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کو تلاش کرو. یعنی جب دادا صاحب عقل کا کریٹیسزم کرتے ہیں تو وہ اسپرچول عقل کا کریٹیسزم نہیں کرتے, وہ دماغی عقل کا, جس کو خیرت بھی کہتے ہیں, اس کا کریٹیسزم کر رہے ہوتے ہیں. جو اسپرچول عقل ہے وہ بھی حادث اور کریٹڈ, مگر اللہ نے اس کے اندر یہ پاور رکھی ہے کہ وہ وننس کی طرف آپ کو ریٹرن کی طرف لے کے جانا چاہتی ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں عقل نے بندوں کو یعنی اہل توحید کو اللہ کی وننس کی دعوت دی ہے کہ اس کا کھوج لگاؤ اور وہ ون ہے. اب دا صاحب کہہ رہے ہیں یاد رکھو توحید 3 قسم کی ہے. اگر ہم توحید کو دیکھیں تو وہ 3 طرح کی ہے. اول, اللہ تعالی کا اپنے آپ کو واحد جاننا اور وہ اس کا اپنی یکتائی کو جاننا ہے. تو توحید کا پہلی کیا چیز ہے کہ اللہ کا اپنے آپ کو ایک کہنا, اور اللہ اپنے اوپر جو اللہ حکم لگا رہے ہیں کہ میں ون ہوں, اور اللہ نوز کہ میں ون ہوں. یعنی جو اللہ کے نالج اور اللہ کا ایسنس اللہ کو بتا رہا ہے, وہ تو اللہ اپنی شان کے مطابق ہے. ہم ایک سینٹنس کے لیول پہ ایک اپروکسیمیٹ گفتگو کر رہے ہیں. وہ سب سے پہلے اللہ خود جانتے ہیں کہ وہ ایک ہے. میں چھپا ہوا خزانہ تھا, تو وہ جو چھپا ہوا خزانہ ہے وہ ون ہے. آئی ایم دا ہڈن ٹریجر, وہ ون ہے, اور اس کے علم میں ہے کہ وہ ون ہے. تو یہ توحید کا پہلی قسم کہہ لیں یا کیٹیگری کہہ لیں. توحید کی دوسری قسم, خدا کی توحید خلقت کے لیے کہ وہ اللہ بندے کو اپنی توحید کا حکم دیتا ہے اور اس کے دل میں توحید کا جذبہ پیدا کرتا ہے. توحید کا دوسرا لیول کیا ہے کہ اللہ رب العزت بندوں کو بتانا چاہ رہے ہیں اور بندوں کو بتاتے ہیں کہ میں ون ہوں, اور حکم دیتے ہیں کہ میری وننس کو اکنالج کرو, میری وننس کو اپریشیٹ کرو. اور بندے کے دل کے اندر, معرفت کے چیپٹر میں بھی دا صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ قلب بہرحال وہ چیز ہے جہاں پہ اللہ کی تجلیات اترتی ہیں اللہ کی شان کے مطابق. تو دل کے اندر یہ اس جذبے کا پیدا ہونا کہ اس رب العزت کی ذات کو, اس کی وننس کو اسیمیلیٹ کیا جائے, اس کو ون مانا جائے. تو یہ توحید کی دوسری کیٹیگری ہے.
خدا کی توحید خلقت کے لیے کہ وہ اللہ کا بندے کو اپنی توحید کا حکم دینا اور بندوں کے دل میں توحید کا جذبہ پیدا کرنا ہے. نمبر 3، خلقت کی توحید اللہ کے لیے اور وہ بندوں کا اللہ تعالی کی یکتائی اور وحدانیت کو جاننا ہے. پس جب بندہ عارف حق تعالی ہو اور اس کی وحدانیت کی نسبت یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ ایک ہے، تو دا صاحب کہہ رہے ہیں تھرڈ لیول پر بندوں کا رب تعالیٰ کی وننس کو انڈرسٹینڈ کر لینا. اور اگر آپ بندوں کے لیول پر رب تعالیٰ کی وننس کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے، اصل میں ایک تو ورڈ ہے نا، ہمارا کلمہ پڑھنا ایک ورڈ کی بات ہے، اٹ از ناٹ این ایکسپیرئنس. اگر آپ ایکسپیرئنس کے لیول پر اس وننس کو ریئلائز کر لیں تو دا صاحب کہہ رہے ہیں یہی تو ہے وہ عارف، وہ جو اللہ والا ہے، وہ معرفت والا ہے. وہ معرفت والا جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت کو ایکسپیرینشل لیول کے اوپر اسیمولیٹ کر چکا ہے، وہ اس کو ایکسپیرینس کر رہا ہے. تو دا صاحب فرما رہے ہیں توحید 3 طرح کی ہے. نمبر 1، اللہ رب العزت کا اپنے بارے میں توحید کا حکم لگانا اور یہ جاننا کہ رب تعالیٰ اپنی شان کے مطابق واحد ہے، احد ہے. نمبر 2، اللہ رب العزت کا خلقت کے لیے توحید کا حکم دینا اور خلقت کے اندر ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا کرنا کہ وہ رب تعالیٰ ایک ہے. اور تیسرے درجے پر کریشن کا رب کو ایک ماننا اور پھر جو اس میں اللہ والے ہیں وہ اس وننس کو سیمولیٹ کر لیں تو وہ عارف بن جاتے ہیں. اب اگر ہم کانورزیشن کو آگے لے کے چلیں تو داتا صاحب رب تعالیٰ کی توحید کے، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو 42 یا 43 کیریکٹرسٹکس ہم سے شیئر کرنے لگے کہ وہ رب تعالیٰ کی ذات کیا ہے. یہ جب ہم وننس کہہ رہے ہیں تو ورڈ کے لیول پہ بھی تو کچھ ریئلائز کریں کہ یہ وننس کیا چیز تھی. مطلب جس طرح کے ہمارے گئے گزرے بگنرز ہیں، ہمیں بھی تو علم ہو کہ اس کو کن معنوں میں ماننا ہے. تو داتا صاحب رب تعالیٰ کی وننس کے 43 کیریکٹرسٹکس بیان کر رہے ہیں. اور ایز آئی سے دس، اللہ گواہ ہے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ جو باتیں دا صاحب نے یہاں پر ایک ایک فقرے میں 3 لفظوں میں 43 کیریکٹرسٹکس بیان کر دیے ہیں، وہ بھی یقینی طور پہ دا صاحب پر اللہ کا فضل ہے جس وجہ سے وہ یہ بیان کر پائے ہیں اور جو باتیں انہوں نے کی ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر، ان کی روح پر اپنا کرم خصوصی فرمائے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو توحید آج دا صاحب یہاں پہ اس کتاب کے ذریعے جو ہم تک پہنچے گی، شاید اسکالرز اور علماء بہت دور ہیں اس توحید سے. دا صاحب جتنے بڑے توحید کے محافظ ہیں. تو ہم اس کو دیکھتے ہیں. دا صاحب فرماتے ہیں جب بندہ عارف حق تعالیٰ ہو اور اس کی وحدانیت کی نسبت یہ عقیدہ رکھتا ہو اللہ تعالیٰ ایک ہے. کون اللہ تعالیٰ؟ جو فصل اور وصل کو قبول نہیں کرتا. فصل ابھی کے لیے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کسی چیز کو سیپریٹ کرنا. وصل کہتے ہیں کسی چیز کا ملاپ ہو جانا. رب تعالیٰ نعوذ باللہ نہ ان میں سے کوئی چیز علیحدہ ہو سکتی ہے اور نہ ان میں سے کوئی چیز ان کے اندر ڈالی جا سکتی ہے. کہ جب ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں نور من نور اللہ، کہ اللہ کے نور میں سے نور، تو نعوذ باللہ اس کو فزیکلی نہیں سمجھنا کہ اللہ نے اپنے نور کو علیحدہ کیا اور اس کو نبی پاک بنا دیا. نعوذ باللہ داتا صاحب کے ہاں یہ نہیں ہے. داتا صاحب کے ہاں رب تعالیٰ میں نہ فصل ہے سیپریشن یا انالیسز اور نہ ہی وصل ہے سنتھسس. نہ کوئی چیز جو رب کی اپنی چیز ہے نعوذ باللہ نہ وہ علیحدہ ہو سکتی ہے رب سے، اور نہ ہی رب تعالیٰ باہر سے کوئی چیز اپنے اندر لا سکتے ہیں. تو
اللہ کے نبی اللہ کا نور ہے مگر فزیکل لیول پر نہیں, اللہ کی کریشن کے لیول پر. اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے نتھنگنس سے چیزوں کو کریٹ کیا ہے, اپنے اندر سے چیزیں علیحدہ کر کے کریشن نہیں کی. یہ دادا صاحب نے پہلی بات جو دادا صاحب کا عقیدہ ہے اور جو دادا صاحب کی توحید ہے کہ رب کون ہے, جو فصل اور وصل قبول نہیں کرتا, یعنی نہ کوئی چیز اس سے پیوست ہو سکتی ہے نہ اس سے علیحدہ ہو سکتی ہے. نہ کوئی چیز اس سے پیوست ہو سکتی ہے, نہ ہم نعوذ باللہ رب کو ہگ کر سکتے ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی کو وہ آخری پوائنٹ اللہ نے عطا کیا, آخری, اور اس میں بھی 2 کمانوں یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا تھا. قربت بہت تھی مگر وہ بندے اور رب کی جو ایک لکیر ہے وہ لکیر عبور نہیں ہوگی کبھی بھی. تو داسب کہتے ہیں اللہ کون ہے, جو فصل اور وصل کو قبول نہیں کرتا, یعنی نہ کوئی چیز اس سے پیوست ہو سکتی ہے اور نہ اس سے علیحدہ ہو سکتی ہے. پھر نمبر 2 داسب فرماتے ہیں دوئی اس میں روا نہیں. ڈویلٹی, کسی لیول کی ڈویلٹی رب تعالیٰ میں جائز نہیں ہے, کسی بھی لیول کی ڈویلٹی. یعنی آپ کی عقل اگر کوئی بھی ڈویلٹی سوچ رہی ہے سمجھ لیں کہ یہ رب نہیں ہے. کوئی بھی ڈویلٹی, نہ اس کے ایکشن میں, نہ اس کے ایسنس میں, نہ اس کی ایٹریبیوٹ میں. ڈویلٹی دوئی کو کہہ رہے ہیں نا کہ سپوز نعوذ باللہ میں سمجھوں, بہت ہی ادنا اور حقیر اگزامپل ہے کہ میں سمجھوں اللہ رزق دیتا ہے, فلانا بندہ بھی رزق دیتا ہے, یہ ڈویلٹی ہو جائے گی نا, دوئی. اللہ اپنی شان کے مطابق رحمان ہے تو نعوذ باللہ یہ بندہ بھی رحمان ہے, یہ ڈویلٹی ہے. تو اللہ کی ایٹریبیوٹس میں, اللہ کے ایسنس میں اگر اللہ قہار ہے تو نعوذ باللہ جی یہ بھی کسی لمیٹڈ درجے کا نہیں. جہاں پر کمپیریزن کا شائبہ بھی ہو تو وہ ڈویلٹی اور وہ اللہ میں نہیں ہے. ہی از انکمپیریبل. دوئی اس میں روا نہیں. ہمارے یہاں پر اذان ہو رہی ہے, ہم اذان کے بعد اس کو ریزیوم کرتے ہیں. ایک اذان ہو گئی, اچھا جی. تو داسب فرماتے ہیں وہ ایک ہے فصل و وصل کو قبول نہیں کرتا, یعنی نہ کوئی چیز اس سے پیوست ہو سکتی ہے نہ اس سے علیحدہ ہو سکتی ہے. پھر فرماتے ہیں دوئی اس میں روا نہیں. دوئی اس میں روا نہیں, یعنی وہاں پر دوئی نہیں ہے, ڈویلٹی نہیں ہے. تو داسب فرماتے ہیں رب تعالیٰ فصل و وصل کو قبول نہیں کرتا, یعنی نہ کوئی چیز اس سے پیوست ہو سکتی ہے نہ اس سے علیحدہ ہو سکتی ہے. اور پھر فرماتے ہیں دوئی اس میں روا نہیں. تو یہ بات جس پہ ہم گفتگو کو روکا تھا, آگے چلتے ہیں. داسا فرماتے ہیں اس کی وحدانیت عددی نہیں کہ دوسرے عدد کے ثابت ہونے سے 2 ہو جائیں اور وہ ان دونوں میں سے عدد واحد ہو جس سے اس کی وحدانیت عددی ہو. تو داسب کہہ رہے ہیں عدد کا کیا مطلب ہے, نمبرز, نیومیریکل. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اللہ کی ونس ہے اس کو نیومیریکل ونس نہ سمجھنا کبھی بھی. یہ نیومیریکل ریالٹی نہیں ہے, کیونکہ نمبرز میں بھی نمبر 1 ہے وہ 1 ہے, اور 2 3 4 بھی ہوتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت اگر ہم میتھس کی زبان میں ایک سیکنڈ کے لیے بات کر لیں تو میتھس میں وہ سیریز ہوتی ہے, تو سیریز میں سے ایک 1 بھی ہوتا ہے اور 2 بھی اسی سیریز کا پارٹ ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں یہ کوئی میتھمیٹیکل سیریز نہیں ہے کہ جس میں اللہ تو 1 ہے, فلانا نعوذ باللہ 2 ہے, پھر 3 ہے. نہیں, ایسا کوئی چکر نہیں ہے. ٹوٹل انکمپیریبلٹی ہے. رب العزت کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے, اور یہ ونس نیومیریکل نہیں ہے. اور اس پہ جناب امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ نے بھی ایک جگہ پہ گفتگو کی ہے, وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ نیومیریکل ونس نہیں ہے رب تعالیٰ کی. اور وہ سمجھاتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ 1+1 2 بھی ہوتے ہیں نمبرز میں, اور 1/2.5 بھی ہوتا ہے. تو ہم نے اس کو نمبرز کے کانسٹرکٹ میں نہیں سمجھنا کبھی بھی, یہ نیومیریکل ونس نہیں ہے.
تو دا صاحب کہہ رہے ہیں اس کی وحدانیت عددی نہیں کہ دوسرے عدد کے ثابت ہونے سے دو ہو جائیں اور وہ ان دونوں میں سے عدد واحد ہو، اور جس سے اس کی وحدانیت عددی ہو. اور یہ اعداد کا ثابت کرنا بے نہایت ہو اور محدود نہیں، تاکہ اس کی 6 طرفیں ہوں جنہیں وہ گھیرے ہوئے ہو. اچھا، میتھس میں بھی جو نمبر کا کانسیپٹ ہے وہ ایک ایٹ ٹائمز وہ ایک انفینٹی کو ڈینوٹ کر رہا ہوتا ہے. نمبرز ایک کنٹینیوم میں چل رہے ہیں، وہ ایک کنٹینیوس ایک چیز ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیں نمبرز بھی انفینٹ ہوتے ہیں تو رب بھی انفینٹ ہے. تو نمبرز والا وہ جو میٹافور ہے وہ ایک بہتر میٹافور ہے رب کو سمجھنے میں، کیونکہ نمبرز بھی انفینٹی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں سمجھنا کہ وہ نیومیریکل ہے نعوذ باللہ، اور نعوذ باللہ یہ نمبر کیونکہ انفینٹ ہوتے ہیں بے نہایت جس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. اور جیسے نمبرز انفینٹ ہوتے ہیں اور پھر ہم کہیں کہ جی جیسے نمبرز انفینٹ ہیں رب انفینٹ ہے اور وہ ساری انفینٹی کو گھیرے ہوئے ہے. دا صاحب کہہ رہے ہیں یہ نہیں سمجھنا. آپ نے مینٹل کوئی پکچر نہیں بنانی، وہ مینٹل امیج ہو، وہ میتھمیٹیکل پکچر ہو، یہ ونس مینٹل پکچر سے پاک ہے. اللہ رب العزت ڈائریکشن، اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ جی ہمارے لیے انفینٹی ہے، لینتھ، بریڈتھ، وڈتھ، ڈائمینشنز، اور یہ ساری ڈائمینشنز ہیں اور ان ڈائمینشنز کو وہ گھیرے ہوئے ہیں. آف کورس اللہ گھیرے ہوئے ہیں، لیکن یہ کوئی پکٹوریل یا میتھمیٹیکل ایک وہ ریلم نہیں ہے. یعنی رب العزت کی وننس کو کسی امیج کے طور پہ نہیں سمجھنا. وہ امیج کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس طرح نہیں سمجھنا اس کی وننس کو. پھر دا صاحب فرماتے ہیں اس کا مکان نہیں اور نہ وہ مکان کے اندر ہے، تاکہ مکان ثابت کرنے کی حاجت ہو. اس لیے کہ اگر وہ مکان کے اندر جاگزیں ہوتا تو مکان کے لیے بھی مکان کا ہونا لازم آتا، پھر فعل و فاعل اور قدیم و حادث کا حکم باطل ہو جاتا. یہ بہت بھاری جملہ ہے، اس کو ہم ذرا ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ رب العزت اپنی شان کے مطابق جس جگہ تشریف رکھتے ہیں وہ کوئی لمیٹڈ کنٹینر نہیں ہے، وہ کوئی فکسڈ کنٹینر نہیں ہے. وہ کسی جب ہم انفیکٹ جب ہم ابھی بھی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، تو اس کو ہم فزیکل لیول پر اگر سمجھ رہے ہیں تو ہم غلطی کر رہے ہیں. اللہ، یہ دنیا جو اللہ نے یونیورس بنائی ہے، اللہ فزیکلی یونیورس کے اندر نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ فزیکلی یونیورس کے اندر ہوں فزیکلی تو یہ لمیٹڈ کنٹینر ہے. لمیٹڈ یونیورس ان لمیٹڈ گاڈ کو کبھی بھی اس کو ہوسٹ نہیں کر سکتی، کنٹین نہیں کر سکتی. اگر یہ لمیٹڈ یونیورس اللہ کو کنٹین کر لیتی تو پھر یہ تو اللہ کا فعل ہے، یہ یونیورس اللہ کا ایکشن ہے اور اللہ فاعل ہے، تو فاعل اور فعل میں کوئی فرق نہ رہتا. نمبر 2، اللہ قدیم ہے، اٹرنل ہے، اور یہ حادث ہے، ٹیمپرری ہے، پھر حادث اور قدیم کا فرق نہ رہتا. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کسی مکان میں نہیں ہے اس طرح فزیکلی، کیونکہ اگر اس کو مکان کے اندر سمجھو گے کہ وہ اس کے اندر ہے تو اللہ لمیٹڈ ثابت ہو جائے گا اور اللہ حادث ثابت ہو جائیں گے نعوذ باللہ، اور اللہ ایکٹر نہیں رہیں گے بلکہ ایکشن ثابت ہو جائیں گے کہ نعوذ باللہ وہ خود ایکشن ہے. اللہ ایکٹر ہے، ایکشن نہیں ہے. تو اس کو اگر ہم دوبارہ دیکھ لیں، اس کا مکان نہیں، مکان ٹیمپرری بینگز کا ہوتا ہے. ہم ہیں ٹائم اینڈ سپیس کے اندر، اللہ نے ہمیں جکڑا ہوا ہے. اللہ ٹائم اینڈ سپیس سے باہر کی ریالٹی ہے. اس کا مکان نہیں اور نہ ہی وہ مکان کے اندر ہے. یعنی کوئی بھی ایسی سپیس لمیٹڈ
رب تعالیٰ اس کے اندر فزیکلی نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کہیں پر مکان کے اندر ہے تو ہم مکان کو ثابت کر رہے ہوں گے. اگر ہم مکان کو ثابت کر رہے ہوں گے تو فعل اور فاعل، ایکٹر اور ایکشن، قدیم اور حادث، اس کا اٹرنل ہونا اور چیزوں کا ٹیمپرری ہونا، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ باطل ثابت ہو جائیں گی، یہ کانٹراڈکشنز بن جائیں گی. اچھا، بائی دا وے اس بات کو ایک لیول پر اور اگر ہم دیکھ لیں، اللہ ان معنوں میں ہر جگہ ہے کہ اللہ کا ہمارے ساتھ جو ڈسٹنس ہے وہ اللہ کے لیول پر اللہ کے لیے میٹر نہیں کرتا. ہمارے لیے رب العزت اپنی شان کے مطابق اپنی جو بھی اس کی شان ہے وہ اس جگہ پر موجود ہے، لیکن وہ ہم پر ایسے حاوی ہے کہ اس جگہ سے اس جگہ تک کا اس کے لیے ڈسٹنس زیرو بھی نہیں ہے، مطلب وہ امٹیریل ہے. لیکن کیا فزیکلی وہ اس کمرے میں نعوذ باللہ ہے؟ اگر ہم فزیکلی اس کو کسی کمرے کے اندر ثابت کریں گے نعوذ باللہ، تو کمرہ تو حادث ہے، کمرہ تو لمیٹڈ ہے، لمیٹڈ ان لمیٹڈ کو کیسے کنٹین کر پائے گا؟ اگر ہم نعوذ باللہ یہ کہیں کہ جی اللہ کی کچھ تجلیات لاہور میں ہیں، نعوذ باللہ کچھ جو ہیں وہ دلی میں ہیں، اور اللہ تو انفینٹی ہے، تو اس سے کیا چیز آ رہی ہے کہ اللہ کو ہم فصل کر رہے ہیں، اس کو ہم سیپریٹ کر رہے ہیں. لیکن اللہ رب العزت تو ایک ایسا ایسنس ہے جو ون ہے، وہ تو سیپریشن کو قبول ہی نہیں کرتا، اس کو آپ مائنس یا پلس کر ہی نہیں سکتے. تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی یا اس وقت مدینے میں اتنی تجلیات ہیں، لاہور میں اتنی، نعوذ باللہ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے. تو یہ بڑی باریک بات دا صاحب کہہ رہے ہیں، اور شاید یہ پبلکلی جو لوگ توحیدی ہیں وہ شاید انڈرسٹینڈ بھی نہیں کرتے کہ دا صاحب کیا بات کر رہے ہیں، کس لیول پہ اللہ کی توحید کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں یہاں پہ. بہرحال تو رب تعالی مکان میں نہیں ہے. پھر دا صاحب کہتے ہیں کہ وہ عرض بھی نہیں کہ جوہر کا محتاج ہو، اور پھر اس کے اندر حال ہو اور اپنے حال میں، یہ محال ٹائپوگرافیکل ایرر ہے، یہاں پہ محال لکھا ہوا ہے. وہ عرض بھی نہیں کہ جوہر کا محتاج ہو اور پھر اس کے اندر حال ہو اور اپنے حال میں باقی رہے. اب یہ عرض اور جوہر کی تھوڑی سی ہم یہ دو ورڈز دا صاحب کہہ رہے ہیں، تو ان ورڈز کو ہم کوئکلی دیکھ لیں. جب لاسٹ ٹائم ہم پڑھ رہے تھے تو شاید ان ورڈز کی ہمیں ابھی بھی خیر وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، لاسٹ ٹائم بالکل کم انڈرسٹینڈنگ تھی. تو لاسٹ ٹائم جب ہم نے 5 سال پہلے پڑھا ہوگا تو شاید مجھے لگتا ہے آئی ڈونٹ نو میں نے کیا کہا ہوگا تب. لیکن جوہر اور عرض مسلم فلسفی کی 2 ٹرمز ہیں. جوہر ایسنس کو کہتے ہیں، عرض اس کی پراپرٹی کو کہتے ہیں. یہ کتاب ایک جوہر ہے اور اس کے اندر جو پیجز ہیں، جو ورڈز ہیں، وہ اس کے عرض ہیں، وہ اس کی پراپرٹی ہیں جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے. تو ایک ایسنس ہوتا ہے اور ایک پراپرٹی ہوتی ہے. ایسنس کو جوہر، عرض پراپرٹی. اب دا صاحب کہہ رہے ہیں وہ عرض بھی نہیں، رب تعالیٰ کوئی پراپرٹی نہیں ہے جو جوہر کا محتاج ہو. یعنی جوہر وہ ہوگا جو پراپرٹیز کو کنٹین کرتا ہے. اگر رب کو نعوذ باللہ صرف ایک پراپرٹی سمجھ رہے ہیں، کچھ لوگوں نے خدا کو ایک پراپرٹی سمجھا ہے، ایسے لوگ ہیں جو خدا کے تصور میں خدا کو ایک پراپرٹی، ایک قوت سمجھتے ہیں، قوت، پاور. تو اگر رب ایک پاور ہے تو ہم کیا کہیں گے کس کی پاور ہے، یعنی اس کا جوہر کیا ہے جس کی یہ پاور ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں یہ عرض نہیں کہ جوہر کا محتاج ہو اور پھر اس جوہر کے اندر حال ہو. حال کیفیت کو کہہ رہے ہیں نا، پراپرٹی ایک سٹیٹ ہوتی ہے اور حال میں باقی ہو، یعنی اپنی سٹیٹ میں وہ اٹرنل ہو. دا صاحب کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت ہی از ناٹ اے پراپرٹی، اور کیونکہ وہ پراپرٹی نہیں ہے تو وہ ان کو کسی جوہر کی ضرورت نہیں ہے، کسی کنٹینر کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ عام طور پر ایک جوہر، اس کے اندر پراپرٹی ایک سٹیٹ کی طرح ایگزسٹ کرتی ہے، اٹ از اے سٹیٹ. تو رب العزت کوئی سٹیٹ نہیں ہے نعوذ باللہ، رب العزت کوئی پراپرٹی نہیں ہے نعوذ باللہ، اور کیونکہ وہ پراپرٹی نہیں ہے تو ان کو کوئی جوہر چاہیے ہی نہیں. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں
کہ وہ عرض بھی نہیں کہ وہ جوہر کا محتاج ہو اور پھر اس کے اندر وہ حال ہو اور اپنے حال میں باقی رہے. ایسا نہیں ہے. وہ جوہر بھی نہیں ہے کہ اس کا وجود اپنے جیسے جواہر کے سوا صحیح نہ ہو. اب جوہر جو ہے، جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ جوہر ایسنس کو کہتے ہیں، جوہر ایٹمز کو بھی کہتے ہیں، اور یہ اسلامک مسلم فلسفی میں یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے. اگر ہم کہیں کہ جی یہ چیز ایک جوہر ہے، تو جوہر بائی ڈیفینیشن اس طرح کے اور بھی جواہر ہو سکتے ہیں. دیر آر ادر سبسٹنسز ایز ویل. تو رب تعالیٰ ایک سبسٹنس بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم رب کو ایک سبسٹنس مان لیتے، ایک ایٹم مان لیتے، ایک جوہر مان لیتے، تو جوہر تو اور بھی ہیں، بہت سے جواہر ہیں. اور جب ہم اسلامک فلسفی پڑھتے ہیں تو پوری ایک لسٹ وہ آپ کو دے سکتے ہیں جی یہ ایٹمز ہیں فلانا، جو بھی ان کی ایک وہ ڈسکشن چل رہی ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہ وہ عرض ہے کہ اس کو جوہر چاہیے، نہ ہی وہ کوئی جوہر ہے. اور جب اگر وہ جوہر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باقی، کیونکہ اگر وہ جوہر ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں یہ بھی جوہر ہے کیونکہ باقی بھی جوہر ایگزسٹ کرتے ہیں. تو یہ ڈیبیٹ ہی ختم ہے، کیونکہ وہ جوہر ہے ہی نہیں. وہ طبعی بھی نہیں ہے کہ حرکت اور سکون کا مبدا ہو. طبعی فزیکل کو کہتے ہیں، مادی چیز، مٹیریل. رب تعالیٰ مٹیریل بینگ نہیں ہے. اور مٹیریل بینگ کی دو پراپرٹیز ہوتی ہیں، یا مٹیریل بینگز ایٹ ریسٹ ہوتے ہیں اسٹیشنری، یا وہ موونگ ہوتے ہیں. رب تعالیٰ نہ موونگ ہے نہ اسٹیشنری ہے اور نہ وہ فزیکل ہے. یعنی ہم جب رب تعالیٰ کو امیجن کرتے ہیں تو اگر ہم نعوذ باللہ کوئی فزیکل بینگ کے طور پہ امیجن کر رہے تھے تو ہم یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ رب تعالیٰ اپنے تخت پر اپنی شان کے مطابق تشریف رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ اسٹیشنری ہیں، یا وہ اپنی شان کے مطابق وہ چل رہے ہیں یا موو کر رہے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ہماری عقل ہمیں بتا رہی تھی، کیونکہ عقل ڈوالٹی میں سوچتی ہے، ادھر اور میں بائنریز میں سوچتی ہے. داتا صاحب بائنری کو بریک کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نہ وہ فزیکل ہے، نہ وہ موونگ ہے، نہ وہ اسٹیشنری ہے. یعنی تمہاری عقل کو ڈیفیٹ ہو جائے جب اس لیول پر تو وہ ہے. پھر دا صاحب کہہ رہے ہیں وہ روح بھی نہیں ہے کہ جسم کا محتاج ہو. یہاں پہ فنا لکھا ہوا ہے، ٹائپوگرافیکل ایرر ہے. وہ روح بھی نہیں ہے کہ جسم کا محتاج ہو. اسپرٹس جو بھی ہوتی ہیں دے ریکوائر اے باڈی، کہ باڈی ہوگی تو اسپرٹ آپریٹ کرے گی. تو رب تعالیٰ اسپرٹ بھی نہیں ہے. اب یہاں پر ایک سٹل سا وہ وحدت الوجود والوں کو بھی اور کرسچنز کو بھی وہ تھوڑا سا یہاں پہ ایک کیا اسے کہیں ویلڈ قسم کا کرٹیسزم ہے یہاں پہ، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی روح بندوں کے اندر داخل ہوئی ہے اور وہ اللہ کی پراپرٹی، اور اللہ وہ داسا بات آلریڈی کر چکے ہیں. تو بہرحال اللہ روح نہیں ہے. اللہ کوئی سٹل، یعنی پہلے بات ہو رہی تھی وہ طبعی نہیں ہے، وہ فزیکل نہیں ہے. تو بندے کے دل میں آتا ہے اچھا پھر وہ سٹل ہوگا. اب کہہ رہے ہیں وہ سٹل بھی نہیں ہے. اسپرٹس اور سٹل نا، تو وہ سٹل بھی نہیں ہے. اور سٹل باڈی کو ایک مٹیریل باڈی چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ وہ سٹل باڈی نہیں ہے تو اس کو مٹیریل باڈی بھی نہیں چاہیے. وہ جسم بھی نہیں کہ اجزاء سے مرکب ہو. اور رب تعالیٰ جو ہیں وہ باڈی بھی نہیں ہے، کیونکہ باڈی کے آرگنز ہوتے ہیں، تو رب تعالیٰ کے کوئی آرگنز نہیں ہے. اچھا رب تعالیٰ قرآن میں یا احادیث میں جب یہ بات آتی ہے کہ اللہ کا ہاتھ، ید اللہ یا اور اس طرح کی، تو اللہ والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں مگر ہم انہیں فزیکل نہیں سمجھتے. وہ اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ کی شان کے مطابق وہ اللہ کا دست کیا ہے، اللہ نوز اٹ، وی ڈونٹ نو. تو اس پر اولیاء اللہ اور مسلم جو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر توقف کرتے ہیں، ہم اس پر خاموشی اختیار کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وہ فیکلٹی نہیں ہے. تو اللہ جہاں پر بھی قرآن میں حدیث میں یہ الفاظ آ رہے ہیں یہ فزیکل چیزیں نہیں ہیں، یہ انسانی ہاتھ کے مشابہ نعوذ باللہ کوئی ہاتھ نہیں ہے. تو جب بھی اس چیز کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے.
تو جسم بھی نہیں کہ اجزاء سے مرکب ہو. وہ ایسا کوئی باڈی نہیں ہے کہ اس کے آرگنز ہوں اور اس کے پارٹس ہوں جن سے مل کر وہ بنا ہو. کسی چیز میں، یہاں پر یہ ورڈ حال ہے، حال بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے سمجھنے کے لیے حلول بھی کر سکتے ہیں. کسی چیز میں حلول نہیں تاکہ چیزوں کی جنس میں سے ہو، کسی چیز کے ساتھ اس کا پیوند نہیں کہ وہ کس چیز کا ایک جز ہو، بلکہ وہ تمام نقائص سے بری ہے. تو رب تعالیٰ نہ کسی میں مکس ہوتے ہیں، حلول ہوتے ہیں نعوذ باللہ، اور نہ ہی پیوند کہتے ہیں پیچ لگانا، ایک چیز ہے اوپر پیچ لگ جائے. تو رب تعالیٰ نہ ہی کسی کے اندر وہ نعوذ باللہ ڈیزالو ہوتے ہیں نعوذ باللہ. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا میں رب تعالیٰ نعوذ باللہ یا کسی بندے کے اندر نعوذ باللہ اللہ حلول ہو گیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ایسا بالکل نہیں ہوگا. بعض لوگ دا صاحب نے اس لیے فرقہ حلولیہ پورا وہ لکھ کر ان کی نگیشن کی، جو یہ سمجھتے تھے نعوذ باللہ کہ بندہ اور رب ایک ہو جاتے ہیں نعوذ باللہ، رب بندے میں حلول کر جاتا ہے نعوذ باللہ. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے. کسی چیز کے ساتھ اس کا پیوند نہیں ہے. پیوند یعنی وہ کسی کے اوپر آ کے پیچ کے طور پہ نہیں ایگزسٹ کرتا، نہ وہ ڈیزالو ہوتا ہے نہ وہ پیچ کی فارم پر، بلکہ وہ تمام نقائص سے پاک ہے. سبحان اللہ اما یاسفون، وہ پاک ہے بالکل، تمام خرابیوں سے پاک اور سب عیوب سے برتر ہے. نمبر 11 داسا فرما رہے ہیں کوئی اس کی مانند نہیں تاکہ وہ اپنی مانند کے ساتھ دو ہو، اور نہ ہی اس کا کوئی فرزند ہے کہ اس کی نسل اس کے اصل کا اقتضاد کرے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کوئی رب کی طرح نہیں ہے، کوئی رب کی مانند نہیں ہے، کیونکہ نعوذ باللہ اگر رب کی طرح کوئی ہو تو اس میں بھی وہ ڈویلٹی آ جائے گی، کمپیریزن آ جائے گا. ایسا نہیں ہے. اس کا کوئی فرزند نہیں ہے، اور کیونکہ اس کا کوئی فرزند نہیں ہے اسی طرح رب تعالیٰ نسل سے پاک ہے کہ نعوذ باللہ اس کا کوئی بیٹا ہوتا تو پھر تو یہ ہونا تھا نا کہ بیٹے نے ایک نسل چلا دینی تھی، ریس چلا دینی تھی. تو رب تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. نسل کا اقتضاد یعنی ڈیریویشن آف اے ریس. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، اس کا کوئی فرزند نہیں ہے. اللہ اکبر. پھر دا صاحب فرماتے ہیں اس کی ذات و صفات پر تغیر روا نہیں. تغیر چینج کو کہتے ہیں. رب تعالیٰ کا جو ایسنس ہے، رب تعالیٰ کی جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ چینج سے باہر ہے. دے آر بیونڈ چینج. وہ ہمیشہ سے جیسا ہے وہ ویسا ہی ہے اور ویسا ہی رہے گا. اور حادث ہونا، ہمارا ٹیمپرری بینگ ہونا، اس کا سب سے بڑا کنیکشن ہی چینج کے ساتھ ہے. ہم ہر حال میں چینجنگ ہیں. ہم جس ٹائم زون کے اندر رہتے ہیں ٹائم چینجنگ، ہم جن سوشل سینیریوز میں رہتے ہیں وہ چینجنگ. ابھی دیکھ رہے ہیں ہم کرونا وائرس سے نبٹ رہے ہیں. اٹس این ایوالونگ چینجنگ سچویشن. رب تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. اس کی ذات و صفات پر تغیر روا نہیں کہ اس کا وجود اس تغیر کی وجہ سے متغیر ہو جائے یا متغیر کے حکم میں ہو جائے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں ہی از ناٹ سبجیکٹ ٹو اینی چینج، اور کیونکہ چینج نہیں ہے تو متغیر وہ نہیں ہو سکتا، وہ چینج نہیں ہو سکتا، یا وہ چینج والی کیٹیگری میں کبھی فال نہیں کرے گا. یہ نمبر 13 ہے. دا صاحب فرماتے اب یہ دا صاحب نے ابھی جو 12-13 باتیں کی ہیں اس میں آپ کی عقل کو ڈیفیٹ کر دیا انہوں نے. عقل جو کچھ سوچ سکتی تھی وہ مٹیریل ہے، مٹیریل نہیں، وہ فزیکل ہے، وہ فزیکل نہیں، وہ سٹل ہے، وہ سٹل نہیں، وہ نیومیریکل ہے، وہ نیومیریکل نہیں، وہ اس کا کوئی اولاد ہے، اس کی اولاد نہیں، وہ ایسنس ہے، وہ نہیں، پراپرٹی ہے. عقل ڈیفیٹ ہو گئی، بالکل بالکل ڈیفیٹ ہو گئی. تو اب دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھر لوگ اللہ کو ثابت کیسے کریں گے کہ وہ ون ہے؟ تو دا صاحب کہتے ہیں وہ ان کامل صفات سے موصوف ہے. رب تعالیٰ کی پرفیکٹ ایٹریبیوٹس ہیں
کہ مومن ایمان والے اور موحد یعنی اللہ کو ایک ماننے والے اس کو نور عقل سے ثابت کرتے ہیں. اب اصل میں اللہ کی وننس کیسے ثابت ہوگی؟ دا صاحب نے پچھلے چیپٹر میں بتایا ہے. جو اللہ اپنا فضل اور وہ فضل اس کو نور کہا جا رہا ہے. جب عقل کو اللہ کا نور ملتا ہے تو وہ اصل میں بندے کو ریل توحید سکھاتی ہے. یعنی ایک یہ دماغی عقل ہے, دماغی عقل جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں دانش برہانی, اور ایک وہ ہے اللہ کا فضل, اللہ کا ایکشن کہ اللہ خود اپنے بارے میں کچھ عطا کرتا ہے, وہ نورانی عقل ہے. تو دا صاحب بھی علامہ اقبال فرماتے ہیں نا, ہمیشہ یہ شعر مجھے یاد آتا ہے اور بڑا خوبصورت ہے, ایک دانش برہانی, ایک یہ والا لاجک ہے, ایک دانش نورانی, ایک اللہ کی طرف سے دانش اور وزڈم ہے دانش برہانی حیرت کی فراوانی. یعنی یہ جو لاجیکل پلین کے اوپر یہ جو عقل ہے یہ حیران ہو سکتی ہے, یہ ڈیفیٹ کھا سکتی ہے, یہ شکست کا شکار ہو سکتی ہے, اس کو پا نہیں سکتی. تو رب اپنی کامل صفات رکھتا ہے اور مومن اور موحد لوگ اس کو نور عقل سے ثابت کرتے ہیں, وہ جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے, اور وہ ان صفات پر ایمان لاتے ہیں. اللہ کی جو صفات ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں. اور ایمان کیوں لے کے آتے ہیں؟ کیونکہ اس رب نے اپنے آپ کو ان صفات سے موصوف کیا ہے. تو رب تعالیٰ کہتے ہیں میں رحمان ہوں, تو اللہ والے جو ہیں اللہ کے نور سے کہتے ہیں کہ وہ رحمان ہے. رب کہتا ہے میں رزاق ہوں, تو اللہ والے اس نورانی عقل سے سمجھتے ہیں کہ وہ رزاق ہے. تو اللہ تعالیٰ کو جو سمجھنے کا طریقہ ہے, سٹیپ نمبر 1, اللہ نے جو ایٹریبیوٹس اتاری ہیں ان پر ایمان لایا جائے, اور پھر اگر اللہ کا فضل ہو گیا تو جو اللہ کی نورانی عقل ہے وہ ان ایٹریبیوٹس کا کچھ آپ کو حصہ یا کچھ ڈسکلوجر عطا کرے گی, اس کے لیے انتظار کیا جائے اللہ کے فضل کا. لیکن اللہ کو کیسے مانا جائے؟ اللہ کو ان ایٹریبیوٹس سے مانا جائے جو اللہ نے خود کہا میں یہ ہوں. تو دا صاحب کہتے ہیں وہ ان کامل صفات سے موصوف ہے, پرفیکٹ ایٹریبیوٹس, کہ مومن اور موحد لوگ اس کے لیے اس کو نور عقل سے ثابت کرتے ہیں, کیونکہ رب نے اپنے آپ کو ان صفات سے موصوف کیا ہے, اور ان صفتوں سے رب پاک ہے جن سے ملحد لوگ اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے اسے موصوف کرتے ہیں, کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ان صفتوں سے موصوف نہیں کیا. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں ایک وہ صفات ہیں جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میری یہ صفتیں ہیں, اور کچھ لوگ ہیں جو کہ اللہ والے نہیں ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں اس خدا کی یہ صفتیں ہوں گی. ہم ان صفتوں کو نگیٹ کریں گے جو عقل اور ہم کہہ رہے ہوں گے کہ وہ شاید ایسا ہے, ان کی نگیشن, اور ان صفتوں کی ٹوٹل افرمیشن جو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری ہیں, جو قرآن اور پروفٹس بتا رہے ہیں ہمیں, جو قرآن اور پروفٹس میں پروفٹس علیہم السلام اس کی صفات بتا رہی ہیں, جو اللہ کے 99 نیمز ہیں اور دیگر صفات ہیں بیونڈ دوز 99 نیمز ایز ویل, وہ ان پر ایمان لائیں گے. اور جو ہمارے دماغ کی سوچیں, وہ ہمارے نفس کے خیالات, وہ ہمیں الہاد اور گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اور ان صفتوں کو رب کے اوپر تھوپیں گے نہیں, رب کے اوپر لگائیں گے نہیں. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ والے اللہ کو نور عقل سے ثابت کرتے ہیں اور ان کی ان صفات کے ذریعے ثابت کرتے ہیں جو کہ اللہ نے کہا ہے کہ میری یہ صفتیں ہیں, اور ان صفات کو نگیٹ کرتے ہیں جو کہ گمراہ لوگ رب کے اوپر تھوپی جاتے ہیں. یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ توحید should be rooted in قرآن اینڈ سنہ. توحید کی کوئی وہ آئیڈیالوجی جو قرآن اور سنہ سے باہر ہوگی, کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو, گمراہ کر دے گی, کیونکہ رب نے ہمیں بتائی نہیں ہے. تو دا صاحب کہتے ہیں پھر رب کون ہے؟ تو وہ رب کو کامل صفات سے نور عقل سے ثابت کرتے ہیں. اور رب کون ہے؟ وہ حی ہے, ہمیشہ زندہ رہنے والا. وہ علیم ہے, سب کچھ جاننے والا.
اور دا صاحب نے علم کے چیپٹر کے اندر اللہ کے نالج کی پراپرٹی ڈسکس کی ہے تھوڑی سی. اللہ کے نالج کی بھی جو پراپرٹی ہے اس میں بھی ڈویژن یا سیپریشن یا پارٹس یا انالیسز نہیں ہے, اس کا نالج بھی ایک ہول ہے. بہرحال یہ ابھی موقع نہیں ہے, بڑی عرفہ بات ہے جو دا صاحب نے ادھر کی ہے. تو دا صاحب فرما رہے ہیں وہ حی ہے, ہمیشہ زندہ رہنے والا, وہ علیم ہے, سب کچھ جاننے والا, وہ رؤوف ہے, نہایت مہربانی کرنے والا, وہ رحیم ہے, نہایت رحم کرنے والا, وہ مرید ہے, ارادہ کرنے والا, وہ قدیر ہے, ہر شے پر قادر, وہ سمیع ہے, سب کچھ سننے والا, وہ بصیر ہے, سب کچھ دیکھنے والا, وہ متکلم ہے, کلام کرنے والا, اور وہ باقی ہے, اور اس کا علم اس کے اندر حال نہیں ہے. یہ پھر وہی والی بات کہ جو رب تعالیٰ کا نالج ہے, ایسا نہیں ہے کہ رب کا ایک ایسنس ہے اور یہ نالج اس کے اندر مکس ہوا ہوا ہے یا کوئی سٹیٹ ہے. یعنی ہم اگر میرے پاس کوئی نالج ہے یا کسی شخص کے پاس کوئی نالج ہے تو نالج اصل میں ایک سٹیٹ کا نام ہے نا, ہم ایکوائر کرتے ہیں اور وہ ایکوائر کر کے ہم اپنے اندر اس کو ایک سٹیٹ کے لیول پر, ایک پراپرٹی کے لیول پہ ایگزیبٹ کرتے ہیں. ہم کبھی جاہل ہوتے ہیں پھر ہم عالم ہوتے ہیں. رب تعالیٰ کا نالج ہمیشہ سے ہے اور وہ اس کے اندر ایسے نہیں ہے کہ باہر سے اس نے اپنے اندر اتارا ہے اس کو, نعوذ باللہ, ایسا نہیں ہے. اس کا علم اس کے اندر حال نہیں ہے. اٹس ناٹ اے اسٹیٹ. ابھی دا صاحب نے پیچھے کیا کیا ہے کہ اللہ کے ناموں کے ذریعے کچھ نام اللہ کے انہوں نے بیان کیے ہیں کہ اس پر ایمان لانا ہے. اب بتا رہے ہیں کہ ان کی کیفیت کیا ہے. اللہ علیم ہے مگر وہ ویسا نالجبل نہیں ہے جیسے انسان نالجبل ہوتے ہیں, ایکوائر کر کے نالج اپنے اندر انڈیل لیتے ہیں, نالج ان کی سٹیٹ بن جاتا ہے. نالج ان کی سٹیٹ نہیں ہے اللہ کی, وہ ہی از آل نالجبل بٹ اس طرح سے نالجبل نہیں جس طرح ایک حادث چیز نالجبل ہوتی ہے. پیچھے دا صاحب نے کہا تھا کہ وہ قدیر ہے, اس کی قدرت ٹھوس نہیں جس سے اشتقاق نہ ہو سکے. ہم جب کسی بھی چیز کو آپ دیکھیں, ہم قدرت رکھتے ہیں نا, پاور, تو ہمیں پاور کے لیے ایک فزیکل انسٹرومنٹ چاہیے ہوتا دکھانے کے لیے. سبا آرٹسٹ ہیں, ان کو پینٹ برش چاہیے اپنی آرٹ کی قدرت دکھانے کے لیے. میں بول رہا ہوں, مجھے زبان کی قدرت چاہیے اپنے سپیچ کرنے کے لیے. کوئی گولڈ سمتھ ہے, سونار ہے, اس کو وہ اپنے گیجٹس اور ہاتھ چاہیے. اللہ قادر ہے مگر یہ قدرت ٹھوس نہیں ہے, اس کو ایسا, وہ اس کو کوئی فزیکل گیجٹ یا ایسی چیز نہیں چاہیے. ٹھوس از سالڈ نا, قدرت وداؤٹ اینی انٹرمیڈیری, وداؤٹ اینی انسٹرومنٹ, وداؤٹ اینی ٹولس. ٹھیک ہے, تو یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے. اسی کتاب میں دا صاحب نے ایک جگہ یہ بیان کی ہے کہ داتا صاحب یہ امپلائی کرتے ہیں کہ اللہ اپنی قدرت میں بھی اتنا توحید رکھتا ہے. ہم کوئی چیز بناتے ہیں, ہم اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں. اللہ کیا کہتا ہے, کن اللہ کا حکم ہے, اور حکم میں سبجیکٹ اور آبجیکٹ کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے. اللہ نے کوئی نعوذ باللہ کوئی اپنی فزیکل انرجی استعمال نہیں کی اپنی قدرت میں, جس کو ویسٹرن فلاسفرز جب خدا کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو ایک جگہ کہتے ہیں وہ فرسٹ موور ہے. اور جب فرسٹ موور کا کانسیپٹ انسان امیجن کرتا ہے تو وہ لگتا ہے کہ کوئی بڑی سی چیز ہے, اس نے کائنات کو دھکا دیا اور اس دھکے سے کائنات چل پڑی. دا صاحب کہہ رہے ہیں وہ قادر ہے مگر اس کی قدرت اس طرح سے ٹھوس نہیں ہے کہ وہ کوئی خود کام کرتا پھرے, نعوذ باللہ. اور وہ ایک جگہ جیسے بیان کر چکے ہیں, وہ حکم ہے اس کا کن, اور وہ حکم بھی وی ڈونٹ نو کہ وہ حکم کیا ورڈ ہے, وہ کیا ہے, وی ڈونٹ ایون نو دیٹ فار دیٹ میٹر ٹو بی آنےسٹ. لیکن وہ حکم جب وہ اپنی قدرت, اپنے حکم کے ذریعے قدرت کو وہ مینیفیسٹ کرتا ہے تو اس میں بھی سبجیکٹ اور آبجیکٹ کا ایک فاصلہ رہتا ہے. وہ اور مخلوق ایک فاصلے میں ہوتی ہے, وہ رب ہوتا ہے اور وہ وہ جو بندے ہوتے ہیں اس کے. بہرحال اس کی قدرت ٹھوس نہیں,
اب پیچھے دا صاحب نے فرمایا تھا وہ دیکھنے والا ہے, وہ سمیع ہے, اس کی سما اور بصر اس کے اندر نو پیدا نہیں. نو پیدا کسی چیز کا نیو ہونا. انسان دیکھتا ہے تو میں اس لیپ ٹاپ کو دیکھ رہا ہوں پچھلے 1 گھنٹے سے, یا اس فون کو دیکھ رہا ہوں پچھلے 1 گھنٹے سے, یہ ایک نیا ایکسپیرینس ہے میرے لیے, اس سے پہلے میں اس کو نہیں دیکھ رہا تھا. رب تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, مگر رب تعالیٰ ہمیشہ سے دیکھ رہے ہیں, وہاں پر پاسٹ پریزنٹ فیوچر دیکھنے کے لیول پر ہے ہی نہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ رب تعالیٰ نے نعوذ باللہ ایسی بات کر بڑے ادنا لیول کے اوپر کہ رب تعالیٰ کسی چیز کو دیکھیں تو نعوذ باللہ وہ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہوں اور وہ ان کے لیے ایک پہلی دفعہ دیکھنا ہو. ایسا نہیں ہے. رب تعالیٰ جو کچھ دیکھ رہے ہیں, سب کچھ دیکھ رہے ہیں, ہمیشہ سے دیکھ رہے ہیں. ان کے لیے وہ ان کے لیے وہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی. جو رب کا دیکھنا ہے وہ یہ نہیں ہوگا کہ یہ اچھا فہد آگے کیا کرے گا, تو جب فہد کرے گا تو رب دیکھیں گے, اور وہ ان کے لیے نعوذ باللہ نیا نہیں. ہم ہیومن بینگز تو پاسٹ پریزنٹ فیوچر میں ہماری جو سائٹ ہے وہ کتنی لمیٹڈ ہے کہ ہم ٹائم باؤنڈ ہیں, ہم اسپیس باؤنڈ ہیں, اس سے باہر ہم نہیں دیکھ سکتے. تو رب تعالیٰ نہ ٹائم باؤنڈ دیکھتے ہیں نہ اسپیس باؤنڈ دیکھتے ہیں. رب تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں, اور جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ ہمیشہ سے دیکھ رہے ہیں. ان کے لیے وہ نئی چیز نہیں ہے. پھر دا صاحب نے فرمایا تھا کہ رب تعالیٰ کلام کرنے والے ہیں. تو دا صاحب کہتے ہیں اس کے کلام میں تبعیض و تجدید نہیں. تبعیض و تجدید یعنی نہ اس کے کلام کے اجزاء ہو سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں کوئی انوویشن ہو سکتی ہے. رب کا جو اصل کلام ہے, رب کا جو ورڈ ہے, جو رب کی پراپرٹی ہے, ورڈ, ڈیوائن ورڈ, نہ ڈیوائن ورڈ کے آپ چھوٹے چھوٹے پارٹس کر سکتے ہیں. وہ بھی ایک اس ورڈ کے لیول پر بھی ہولنس ہے وہاں پہ. اور نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ رب کا جو کلام ہے کوئی ایسی بات ہو جو رب تعالیٰ نے پہلے کہی نہ ہو یا نہیں کہہ دیں. وہ رب تعالیٰ کلام کر رہے ہیں, ہمیشہ سے کلام کر رہے ہیں, اور کوئی نئی بات نہیں. مطلب ان کے ہاں دیکھیں, میں جب علم حاصل کرتا ہوں تو میں نئی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہوں, میرے لیے کچھ نئی چیزیں ہوتی ہیں. رب کے کلام کے اندر کوئی جدت, کوئی نئی چیز نہیں ہے, کیونکہ ادھر نیا پرانا ہے ہی نہیں, وہ ان سے پاک ہے. جیسے دیکھنے والی بات ابھی ہم نے کی, اسی کا پیرل اب بولنے والی بات میں دا صاحب لے کے آئے کہ جیسے کوئی دیکھنا رب تعالیٰ کے لیے کوئی نیا دیکھنا نہیں ہوتا, اسی طرح رب کا کلام اس کی شان کے مطابق ایسا نہیں ہوتا کہ نیا کلام شروع ہو جائے نعوذ باللہ. اور اس کے کلام کے پارٹس نہیں ہو سکتے. پارٹس کرنا انسانی مجبوری ہے, رب کے لیول پر پارٹس نہیں ہے. یہ بات اس کو یوں سمجھا جائے. یہ بھی بڑی بات دا صاحب کر رہے ہیں. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں اس کا علم اس کے اندر حال نہیں, اس کی نالج کوئی سٹیٹ نہیں ہے, اس کی قدرت ٹھوس نہیں ہے کہ اس کو ٹولز چاہیے ہوں, اس کی سما اور بصر, اس کا دیکھنا کوئی نیو ایکسپیرینس یا یونیکنس والی بات نہیں ہے, اور اس کے کلام کے نہ پارٹس ہو سکتے ہیں نہ اس کے کلام کے اندر کوئی انوویشن اور کوئی نئی چیز ایڈ کی جا سکتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. ادھر بھی وہ ون ہے. یہ اب تک دا صاحب 26 کیریکٹرسٹکس بتا چکے ہیں. بائی دا وے 27th کیریکٹرسٹک, وہ ہمیشہ اپنی صفات کے ساتھ قدیم ہے. رب تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں وہ اٹرنل ہیں. رب تعالیٰ کی کوئی صفت نئی نہیں ہو سکتی. نعوذ باللہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیسے انسانوں کو تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ یار یہ فہد پہلے یہ بیچلرز میں تھا, 5 سال بعد اس نے ایم فل کر لیا, 10 سال بعد اس نے پی ایچ ڈی کر لی, تو یہ جو میری صفات ہیں ان کے اندر ایڈیشن ہو جاتا ہے. رب تعالیٰ کی صفات میں کوئی ایڈیشن نہیں ہے, اس کی ساری صفات ایکولی قدیم ہے, اٹرنل. تمام معاملات اس کے علم سے باہر نہیں, کوئی معاملہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے.
نہ اس کے علم کے لیے نیا ہے، نہ اس کے علم کے لیے پرانا ہے. یہ چیزیں ہیں ہی نہیں وہاں پہ. ہائے. پھر داسا فرماتے ہیں اور موجودات کو اس کے ارادے سے گریز نہیں. موجودات ہم سب ایگزسٹنگ بینگز ہیں نا، ہم موجود ہیں. رب وجود ہے، ہم موجود ہیں. ہم وجود نہیں ہیں، ہم موجود ہیں، ہم پریزنٹ ہیں. تو جو ہم ہیں موجودات، ہم اس کے ارادے سے باہر کوئی کام نہیں کر سکتے. موجودات کو اس کے ارادے سے گریز نہیں. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو چاہتا ہے ازل سے جانتا ہے. یہ بہت بڑا جملہ ہے. اللہ کا نالج اور اللہ کا ایکشن وہ بھی ایک ہول ہے اصل میں. اس کے نالج اور ایکشن میں بھی ڈائیکاٹمی نہیں ہے، وہ دو علیحدہ چیزیں نہیں ہیں. ہمارے نالج اور ایکشن میں ڈائیکاٹمی ہوتی ہے. جو ہم جانتے ہیں وہ ہم کر نہیں پاتے ایٹ ٹائمز. کرنا چاہیں تو ہم سے ہوتا نہیں ہے، یا کر نہیں سکتے، یا کر نہیں پاتے. تو نالج اور ایکشن میں ایک ڈسکریپنسی پیدا ہو جاتی ہے. تاسا بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ رب تعالیٰ جو چاہتا ہے، جو اس کی ڈیزائر ہے، وہ اس کا ایکشن ہے، اور جو اس کا ایکشن ہے وہ اس کا نالج ہے. یعنی ان تینوں میں بھی کوئی انالیسز یا ڈویژن نہیں ہے. یہ بھی انفیکٹ ایز اے ہول ہے. تو دا صاحب نے دوسرے چیپٹر کے اندر بھی یہ بات کہی تھی. ویسے مجھے وہ جملہ یاد آ رہا ہے. اس کے علم کی دلیل، یعنی رب تعالیٰ کا جو نالج ہے، اس کے علم کی دلیل اس کے فعل کی ترتیب ہے. جو اللہ کا علم ہے، اس کا جو آرگومنٹ ہے وہ کیا ہے؟ اس کے ایکشن کے ذریعے وہ ارینجمنٹ میں اسی طرح ظاہر ہو جاتا ہے. اس کے علم کی دلیل اس کے فعل کی عمدہ ترتیب ہے. بہرحال اس پر بھی ابھی ہم زیادہ بات نہیں کر رہے، لیکن وہی بات دا صاحب یہاں پہ بھی کر رہے ہیں کہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو چاہتا ہے رہے ہیں، اور مخلوق اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی. مخلوق کا کام کیا ہے کہ رب تعالیٰ کے سامنے گردنیں نیچی کر لے، سبمیشن میں چلی جائے. ہر لیول کے اوپر، ہر لیول کے اوپر، چاہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان کیوں نہ ہو. آج 182 ملک جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں، اور میرا خیال ہے انسانوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ایک مومنٹ آ گیا ہے ہسٹری میں، ہم سب کے لیے بھی اور سب کے لیے، کہ جس اللہ رب العزت کے بارے میں ہم گفتگو کرتے تھے، ڈیبیٹس کرتے تھے، آج رب تعالیٰ کی حکمرانی کا ایک گلمپس ہمارے سامنے ہے. ساری سائنس ٹیکنالوجی، سارے فرام نیو یارک ٹو لنڈن، فرام لنڈن ٹو لاہور، ایوری تھنگ از ایٹ اے ہالٹ. مخلوق کی کیا مجال ہے کہ اس کی وہ اسکیم کے اندر کام کرے؟ تو دا صاحب کہہ رہے ہیں مخلوق اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی. اور پھر فرماتے ہیں اس کا حکم سب حق ہے. ویری امپورٹنٹ. اس کا حکم سب حق ہے. ہماری یہ اوقات نہیں ہے اس کے حکم کو چیلنج کریں، اس کے حکم کو کویسچن کریں، اور نعوذ باللہ اس کے حکم پر شکوہ کریں. اس کا حکم اصل میں حق ہے، اور وہی بہتر ہے ہمارے لیے. اگر اس نے زندہ رکھنا ہے تو یہ بہتر ہے ہمارے لیے، اس نے مارنا ہے یہ بہتر ہے ہمارے لیے. ہم کون ہوتے ہیں شکوہ کرنے والے رب تعالیٰ سے؟ اس کا حکم سب حق ہے. اور فرماتے ہیں اس کے دوستوں کو سوائے اسے تسلیم کرنے کے اور کوئی صورت نہیں. جو اللہ کے فرینڈز ہیں وہ اللہ کے ساتھ ایک معاملہ کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ایکسیپٹنس کا، سبمیشن کا. اس کا حکم قطعی ہے جسے بجا لانے کے سوا طالبان حق کے لیے کوئی چارہ نہیں. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں جو اللہ کے دوست ہیں وہ اللہ کے حکم کو حق سمجھ کے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. جو اس کے دوست ہیں اللہ کے حکم کو حق سمجھ کے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور جو طالب ہیں، جو بھی سیکرز ہیں، ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اللہ کا حکم قطعی ہے، فائنل ہے، اور اللہ کے حکم پر کام کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ادر آپشن بھی نہیں ہے.
جو اللہ والے ہیں وہ ریئلائز کر کے خوشی خوشی اللہ کے حکم کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں سیکر ابھی یہاں تک نہیں پہنچا لیکن وہ بھی سن لے کہ حکم اللہ کا ہی چلنا ہے اینڈ پہ, تو اس سے کیوں جھگڑا کرتے ہو, اس حکم کو امبریس کر لو اور اس حکم کے اوپر چلو. اس کا حکم سب حق ہے, اس کے دوستوں کو سوائے اسے تسلیم کرنے کے اور کوئی صورت نہیں. اس کا حکم قطعی ہے جسے بجا لانے کے سوا طالبان حق کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے. اور داسا فرما رہے ہیں خیر و شر کا اندازہ کرنے والا سوائے اس کے کوئی نہیں. کون کتنا صاحب خیر ہے, کون کتنا شریر ہے, کون ایول ہے, کون اسپرچول ہے, یہ رب کے فیصلے ہیں, تم جج نہ کیا کرو. دا صاحب کہہ رہے ہیں یہ بھی اس کی توحید ہی کا ایسپیکٹ ہے, ججمنٹ سے بری ہونا. خود ججمنٹ یعنی انسانوں کا کام ہے کہ اپنے آپ کو ججمنٹ سے بری کریں, اور یہ کام رب کو کرنے دیں, اس کا کام ہے خیر و شر کس کے اندر کتنی ہے. پھر فرماتے ہیں 36th کیریکٹرسٹک آف توحید بتا رہے ہیں, سوائے اس کی ذات کے کسی سے امید رکھنا یا خوف کرنا جائز نہیں. نفع اور ضرر کا پیدا کرنے والا وہی ہے. اللہ کے علاوہ کسی سے ہوپ رکھنا, اللہ کے علاوہ کسی سے خوف کرنا حرام ہے. تو بہرحال اس جملے کی وسعت اور اس جملے کی معنویت ہم سب کے لیے ایک دعوت فکر ہے, ہمیں یہ جملہ دے رہا ہے. اللہ کے فرشتے ہوں, اللہ کے انبیاء ہوں, اللہ کے دوست ہوں, اولیاء ہوں, وہ ہمارے گائیڈز, ہمارے ٹیچر, ہمارے رہنما تو ہیں. جیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میرے نبی کی پیروی کرو, اتباع کرو, ان کے فٹ سٹیپس پہ چلو, فالو کرو انہیں. لیکن جو سورس آف ہوپ ہے, جو سورس آف فیئر ہے, وہ صرف اور صرف اللہ ہے. اور اگر اللہ کسی سے کہہ رہا ہے کہ اس کا ادب کرو, جیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا ہے, اپنے صحابہ کو کہا ہے ان کی آواز سے آواز اونچی نہیں کرنا, اگر تم میرے نبی سے آواز اونچی کرو گے تو میں تمہارے اعمال تمہارے منہ پر دے ماروں گا, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. قرآن کے اندر آتا ہے میرے نبی سو رہے ہوتے ہیں, ان کے گھر کے باہر نہ کھڑے ہوا کرو. تو اب اللہ اگر کسی بندے کا ادب, کسی بندے کی تعظیم کا کہہ رہے ہیں, تو وہ اصل میں توحید ہی کی روح سے ہم اس کا ادب, اور توحید ہی کی روح سے ہم اس سے محبت کر رہے ہیں. جیسے اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ اے نبی, یہ لوگ جو مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں انہیں کہو کہ تمہاری پیروی کریں, اگر یہ تمہاری پیروی کریں گے میں ان سے محبت کرنے لگوں گا. تو ایک باریک لائن ہے کہ ہم اگر کسی شخص کو سے محبت کر رہے ہیں, ادب کر رہے ہیں, اگر تو قرآن و سنت میں اس کا ادب اور اس کی محبت تھی تو توحید کی وجہ سے وہ بات ٹھیک ثابت ہو جائے گی. لیکن اگر قرآن و سنت کے علاوہ ہم نے کسی کو سپر مین مانا ہوا تھا تو ہم توحید کو نگیٹ کر رہے ہوں گے. اور بہرحال ہیونگ سیڈ دس, یہ بات کرنے کے باوجود سورس آف آل فیئرس اینڈ سورس آف آل ہوپس از آل مائٹی اللہ, کیونکہ وہ کریٹر ہے. اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں, کوئی بھی ہستی ہو بابرکت سے بابرکت, اللہ کی مرضی کے بغیر, جیسے داؤد صاحب نے پچھلے چیپٹر میں کہا کہ شاید ابو جہل کے لیے بدبختی کا حکم اللہ نے جاری کیا ہوا تھا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلیات بھی اس پر اثر نہیں کر رہی تھی, کیونکہ اللہ کا حکم تھا بدبختی کا اس کے لیے. تو اللہ رب العزت جب تک نہیں چاہیں گے تو پروفٹس کی پریزنس, سینٹس کی پریزنس بھی آپ کے لیے ہیلپ فل نہیں ہو سکتی. تو خوف صرف اللہ سے, امید صرف اللہ سے. اور اس موقع پہ ہم اللہ سے امید اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو ابتلا کا زمانہ ہے اس کو ٹال دے, اور ہم اللہ ہی سے خوف کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں سے بیماری کا خوف اٹھا لے, ہمارے دلوں سے موت کا خوف اٹھا لے, اور صرف اپنا خوف عطا کر دے. اگر تو ہم سے راضی ہے تو پھر معاملات سارے انشاءاللہ درست ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں اس کی ذات کے علاوہ کسی سے امید رکھنا یا خوف کرنا جائز نہیں. نفع اور ضرر کا پیدا کرنے والا وہی ہے.
جو نفع نقصان ہو رہا ہے اللہ اس کا خالق ہے. حکم سوائے اس کے کسی کو حاصل نہیں ہے. حکم اللہ کا حکم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردوں کو زندہ کرتے تھے تو وہ کہتے تھے قم باذن اللہ، اٹھو اللہ کے حکم سے. حالانکہ وہ بظاہر تو سبجیکٹ حضرت عیسیٰ تھے، مگر وہ اللہ کا حکم. اگر اللہ کا حکم معجزاتی طور پہ اللہ اپنے کسی بندے کے تھرو اس کو آپریٹ کروا لے تو اللہ کی مرضی ہے. وہ درخت کے اندر سے خطاب کر لے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اس کی مرضی ہے. وہ آگ اللہ کی مرضی. تو مخلوق میڈیم ہو سکتی ہے لیکن مخلوق بذات خود کچھ نہیں ہے، زیرو ہے. تو دا سب کہہ رہے ہیں سوائے اس کے کسی کے پاس حکم نہیں ہے، اور اس کا حکم سب حکمت ہے. اس کے حکم کی وزڈم پر سوال نہ کرنا، جو کہ ہم انجانے میں کرتے ہیں. نہیں کرنا چاہیے. اللہ ہم توبہ کرتے ہیں. ہمارا کوئی پیارا چلا جائے تو ایٹ ٹائمز کوئی شکوے کا جملہ نکل آتا ہے، ہمیں درد ہوتی ہے، تو ہم اس کے حکم کی حکمت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. مشکل کام ہے. اللہ رب العزت ہم سے وہ ٹیسٹ نہ لے جس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے، اور اس کے حکم کی حکمت کو ہمیشہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے والا بھی بنائے ساتھ. اور باقی ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم سے یہ ٹیسٹ لے، کیونکہ بہرحال ہم بھی ادنا لوگ ہیں سارے. دا صاحب کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑا جملہ ہے، اس کی قضا کے بغیر کسی کو اس کے اصل کی بو تک نہیں پہنچی، نہ اس تک پہنچنا ممکن ہی ہے. دوبارہ سن لیں، اس کی قضا یعنی رب کا ارادہ. رب کے ارادے کے بغیر رب کے اصل کی بو تک نہیں پہنچی کسی کو، اور اس تک پہنچنا اس کے بغیر ناممکن ہے. تو ہم جو صاحبان ایمان بنے بیٹھے ہیں یہاں پہ، ہمیں بھی اللہ کے آگے سبمٹ کرنا ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ کلمہ پڑھ لیا ہم نے، تیرا شکر ہے کہ ہم اسلام پر پیدا ہو گئے، یہ تیرا ہی فضل ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. ہمیں اپنے اندر سے وہ جو چھپی ہوئی ایروگنس ہے اس سے باہر آنا ہے کہ یہ تو کرسچن ہے، ہاں اصل میں تو میں سپیریئر ہوں نا، اس سپیریورٹی سے باہر آئے. اللہ کا آپ پر فضل تھا اور اللہ کی کوئی حکمت تھی کہ اس کو اللہ نے کرسچن بنایا، آپ کو مسلمان بنایا. آپ ذاتی طور پہ اس کے اوپر حاوی نہ ہو جائیں کہ میں سپیریئر ہوں تم سے. دا صاحب کہہ رہے ہیں اللہ کے ارادے کے بغیر کسی کو اس کے اصل کی پرفیوم تک نہیں پہنچی. حالانکہ رب تعالیٰ از آل بیوٹی، رب تعالیٰ از آل نور، لیکن وہ اپنی لائٹ ایسے کسی کو عطا نہیں کرتے، اور اس تک پہنچنا ناممکن ہے. آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ آپ اپنی فلسفی، اپنی سائنس، اپنے ریلیجنز، اپنی تھیولوجیز اپنے پاس رکھیں. آپ کی فلسفی، آپ کی تھیولوجی، آپ کی ریسرچ، آپ کی سائنس ٹیکنالوجی اگر اللہ کا فضل کے بغیر ہو تو وہ رب تک آپ کو پہنچانے کے لیے بالکل ناکافی ہے، ایبسلوٹلی فارغ ہے وہ. تو اللہ کا فضل مانگتے رہیں اور عاجزی کے ساتھ اللہ کی درگاہ پہ آتے رہیں. اچھا، ابھی دا صاحب نے جو ساری باتیں کر دی ہیں، عقل کو ڈیفیٹ کر دیا. دا صاحب نے ڈیفیٹ ہو گئی عقل کی. وہ ایسی وننس ہے کہ عقل کے لیول پر جو کچھ ہم سوچ رہے تھے اس کے بالکل برعکس ہے وہ، اور ہمارے علم میں نہیں ہے. جب تک اللہ کا ارادہ نہیں ہوگا تب تک ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. یہ بھی اس کی توحید کی ایک کیریکٹرسٹک ہے جو دا صاحب بتا رہے ہیں ہمیں. دا صاحب اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہتے ہیں ہاں اس کا دیدار بہشتیوں کے لیے جائز ہے. بہشتی جنت والے لوگ. تو احادیث میں جیسے آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جنت میں ایک نعمت اللہ اتاریں گے، وہ دیدار کی نعمت ہے. تو صحابہ نے کہا اچھا ہم اس کو دیکھ سکیں گے، اس حسن ازل کو، اس ایبسلوٹ بیوٹی کو ہم دیکھ سکیں گے؟ تو آقا نے میٹافورکلی کہا ہاں دیکھ سکو گے، بالکل ایسے ہی دیکھ سکو گے جیسے تم آسمان پر چاند دیکھتے ہو اور اس کو خوش ہوتے ہو دیکھ کر. تو جب صحابہ نے یہ سنا
کہ جنت کے اندر دیدار ہے رب کا، تو مدینے میں عید کا سا سما اور جشن کا سما پیدا ہو گیا کہ ہاں وہ وقت آئے گا جب ہم اس کو دیکھیں گے. حالانکہ وہ ہماری طرح کا نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی ہمارے ساتھ کمپیئر ہو سکے اور ہمارے ساتھ وہ کسی ریلیشن شپ میں آ سکے. لیکن جنتیوں کے لیے اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ دیدار کی نعمت اتاریں گے، اور وہ اتاریں گے. آپ کی آنکھ اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کو دیکھ سکیں، مگر وہ آپ کو اگر قوت عطا کرے اپنی شان کے لائق تو آپ اس کی شان کا نظارہ کریں گے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں عقل کے لیول پر ڈیفیٹ ہو چکی ہے، مگر یاد رکھنا کہ ایک فضل کا معاملہ بھی ہے اور جنتیوں کے لیے دیدار کی نعمت بھی ہے. علامہ اقبال اس سے ملتی جلتی ایک بات کرتے ہیں، اس کا کانٹیکسٹ تو تھوڑا سا اور ہے مگر وہ بڑی خوبصورت بات ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے، علم یعنی نالج کتابوں سے کے علاوہ، علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے لذت شوق بھی ہے، نعمت دیدار بھی ہے. شوق وہ تڑپ جو اللہ والے ہیں، وہ اللہ کے لیے تڑپتے ہیں، اللہ کے لیے شوق رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے نعمت دیدار رکھے ہوئے ہیں. جس کو دیدار مل جاتا ہے اس کو کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے توحید سمجھنے کے لیے. علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے لذت شوق بھی ہے، نعمت دیدار بھی ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں اس کا دیدار بہشتیوں کے لیے جائز ہے، اور آخر میں فرما رہے ہیں اس کے لیے تشبیہ اور جہت نہیں، نہ مقابلہ اور مواجہہ اس کی ہستی پر ممکن ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے تشبیہ، آپ کوئی سملی میٹافور اللہ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. اللہ کی کوئی جہت، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. یعنی جب یہ کہا جاتا ہے رب المشرقین والمغربین، تو اصل میں یہ کانسٹرکٹ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جتنی ڈائریکشنز اور ڈائمینشنز پاسبل ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے اپنی شان کے مطابق، اور اس کا موجود ہونا فزیکل نہیں ہے بلکہ ہے، کیونکہ جہت بھی اس کو لمیٹڈ کر دیتی کہ وہ اس ڈائریکشن میں ہے، اس میں نہیں. نہ مقابلہ اور مواجہہ، مقابلہ اور مواجہہ انکاؤنٹر کو کہتے ہیں، انکاؤنٹر کو، کہ دو بدو 1 to 1 اس کے سامنے بیٹھ جانا. آپ رب تعالیٰ کے سامنے انکاؤنٹر میں نہیں جا سکتے، جو دو بندوں کا آپس میں میٹنگ ہوتی ہے انکاؤنٹر. نہ مقابلہ ہے نہ مواجہہ ہے، تو آپ رب تعالیٰ کے اس میں نہیں آ سکتے کبھی بھی. اس کا دیدار بہشتیوں کے لیے جائز ہے. دیدار جائز ہے. جب دیدار بندے کے ذہن میں آتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ یار دیدار ایسا ہوگا آمنے سامنے والا. تو دا صاحب نے کہا نہیں، نہ ادھر تشبیہ ہے، نہ ادھر ڈائریکشن ہے، نہ ادھر آمنا سامنا ہے. دیدار جائز ہے، مگر اس دیدار کی کیفیت بھی اصل میں اللہ کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہوگی. دنیا میں اولیاء اللہ کے لیے اس کا مشاہدہ جائز ہے. دنیا میں کیا ہے اولیاء اللہ کے لیے؟ اولیاء اللہ ذات رب تعالیٰ کا مشاہدہ کرتے ہیں. اور وہ مشاہدہ کیا ہے؟ وہ جب مشاہدے والا چیپٹر ہم نے پیچھے پڑھا تھا، آگے پھر یہ ٹرم آئے گی، دا صاحب اس پر دوبارہ گفتگو فرمائیں گے. ابھی کے لیے مشاہدہ ایک ڈسکلوجر ہے. اللہ رب العزت اپنی قدرت کا، اپنے فضل کا کوئی ڈسکلوجر عطا کرتے ہیں. تو اس دنیا میں اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اپنے دوستوں کو ڈسکلوجر عطا کر سکتے ہیں، ان کی مرضی. مجھے اٹ کوڈ بی اے سائن، آئی ڈونٹ نو، کیونکہ مجھے ہوا نہیں کبھی ڈسکلوجر تھا اس میں. مطلب یہ سوال ایسا ہے کہ ڈسکلوجر کیا، آئی ڈونٹ نو. پردے کا ہٹنا، یہ سارے سمبلز ہیں. کسی کو اللہ اگر خواب میں جنت دکھا دے تو ہو سکتا ہے یہ بھی ایک طرح کا ڈسکلوجر ہو، مشاہدے کی کیفیت ہو. آئی ڈونٹ نو. اللہ اپنی قدرت کے، اپنے ایکشنز کے، اپنی ذات، اللہ کی مرضی. It could be anything that God would want to share with his loved ones, with his friends. تو دا صاحب کہتے ہیں دنیا میں اولیاء کے لیے رب کا مشاہدہ جائز ہے. It is admissible, it is possible. اللہ کے لیے کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے. یعنی دا صاحب یہاں پر جو ٹپیکل ہمارے علماء ظاہر ہیں، جو ظاہر کے اسکالرز ہیں، ان کو تھوڑی سی یہاں پہ نا دا صاحب ایک کریٹیسزم کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت چاہیں تو اس دنیا میں بھی وہ مشاہدہ عطا کر سکتے ہیں، اور اپنے فرینڈز کو وہ عطا کرتے ہیں. دنیا میں اولیاء اللہ کے لیے اس کا مشاہدہ جائز ہے اور انکار کرنا لازم نہیں.
تو دا صاحب کہہ رہے ہیں جو رب کو ان اوصاف سے متصف جانے, یہ جو ہم نے سارے ایٹریبیوٹس ابھی دیکھے ہیں, یہ جو 43 جتنے بھی ہیں, یہ جو بندہ رب کو ان ایٹریبیوٹس سے سمجھے وہ دین سے علیحدہ نہیں, اور جو اس کے خلاف جانتا ہے اس کا دین نہیں. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جتنے کیریکٹرسٹکس میں نے بتا دی ہیں, جو ورڈ کے لیول پر اللہ کے ان کیریکٹرسٹکس کو اس طرح سے سمجھ لے تو سمجھ جائیں کہ وہ دین پر چلنے والا ہے, اور جو ان کیریکٹرسٹکس کا انکار کر دے تو سمجھ لیں کہ وہ دین پر چلنے والا نہیں ہے. تو ہم آج کی کانورزیشن کو, میرا خیال ہے شاید خاصی طویل ہو گئی ہے, آئی ڈونٹ نو, میرے پاس آئی واز ناٹ کیپنگ ٹریک آف ٹائم.